بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمیشہ ان سیمینارز میں میں لاسٹ اسپیکر ہوتا ہوں، لیکن آج سے چونکہ ہم ہاسپٹل سے شروع کر رہے تھے اور ہاسپٹلز تو میرا اپنا ڈومین ہے، تو 2008 میں جب میں نے سمس میں سروسز ہاسپٹل میں سیمینار کیا تھا تو وہ ہاسپٹلز کا پہلا سیمینار اس وقت تھا۔ اس کے بعد یہ جنرل پبلک میں اور جنرل کمیونٹی میں یہ میسیج ہم عام کرتے رہے، لیکن یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اب ہم اپنی میڈیکل فیٹرنیٹی کو اور ڈاکٹر کمیونٹی کو اس میں ایکٹیولی انوالو کریں۔ جیسا کہ امریکہ میں NIH نے، میں نے آج ہی شیئر بھی کیا، وہ لنک کہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہے انہوں نے ملینز کا فنڈ مختص کر کے اور ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے ریسرچ کا ادارہ بنایا ہے 2017 سے، جہاں پر وہ میوزک تھیراپی اور مختلف ساؤنڈز کے ساتھ ہیلنگ کے پروسیس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع ہوئے ہیں کہ آواز یا میوزک کے ساتھ علاج کس طرح ہوتا ہے، مریض کیسے ٹھیک ہو رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف کارنرز میں مختلف جگہ پہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں بھی پہلے میوزک پہ بھی کام ہوا۔ بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری جن کا یہ آئیڈیا تھا یا جنہوں نے اس پیغام کو عام کیا اور اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا، آج کوئی ان کا نام اس وقت بھی نہیں لینے دیتے تھے، اور انہوں نے اللہ اور رحمان کے نام سے اس کو دی الٹیمیٹ ریمیڈی کا نام دیا، کیونکہ میوزک تھیراپی بھی اپلائی کی گئی، میوزک سے بھی ریزلٹس آئے۔ قصیدہ بردہ شریف فالج کے مریضوں، ذہنی امراض کے مریضوں کے لیے بھی سنوایا گیا، اور سورہ رحمان مختلف قاری حضرات کی آواز میں بھی سنوائی گئی، لیکن بیسٹ ریزلٹس جو ملے وہ قاری عبدالباسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان سے جو ریزلٹس آئے اس کو پھر جنرلائز کیا گیا، اور ایک سائنٹیفک آنیسٹی رکھتے ہوئے، یونیفارمٹی رکھنے کے لیے اسی ایک آواز سے اس کو پروموٹ کیا گیا کہ دکھی انسانیت میں سے کوئی بھی اس کو کر لے، کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی جنس کا بندہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا کسی بھی بیماری کے لیے اس کو صبح دوپہر شام آنکھیں بند کر کے سن لے۔ یہ میسج چلتا گیا۔ اس کے پیچھے سائنٹیفک کیا بیسز ہیں، یہ اب سائنس کا کام ہے۔ بہت بڑا ڈیٹا ہے جو میرے پاس بھی ہے اور اکٹھا ہوتا گیا دوسری جگہ پہ، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ آج میرے پاس جو تینوں اسپیکرز ہیں وہ بھی تینوں خود ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر نجمہ اختر سعید میڈیکل کالج سے ہیں، ان کے بعد ڈاکٹر زینب فزیولوجی کی پروفیسر ہیں، ان کا کالج سینٹرل پارک کالج اور سینٹرل پارک میڈیکل کالج سے ہیں، اور پھر آخر میں ڈاکٹر سیدہ صبا زرتاش سروسز ہاسپٹل میڈیکل ICU کی کنسلٹنٹ ہیں، اور ساتھ اتفاق ہاسپٹل کے ICU کو بھی رن کر رہی ہیں۔ تو یہ تینوں اپنی اسٹوری یہ تو کہیں گے کہ اب ڈاکٹرز جو خود اس سے بینیفٹ حاصل بھی جنہوں نے کیا اور پھر آگے وہ اس کو خود اپنے مریضوں پہ لگا رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اللہ کریم کے پاک نام سے اس محفل کا آغاز کریں گے۔ تو تلاوت کلام پاک کے لیے مجھے بتایا گیا تھا کہ قاری صاحب جو ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اللہ کریم کے ذکر خیر سے اس پاک محفل کا آغاز کریں۔ تو آپ سب سے ایک التماس ہے، اللہ کا یہ اپنا حکم ہے اور اپنا بتایا گیا طریقہ کار ہے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے،
سورہ اعراف کی سیکنڈ لاسٹ تھرڈ لاسٹ آیت ہے، جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو۔ اللہ یکسوئی مانگ رہا ہے آپ سے۔ لسننگ اور ہیئرنگ میں فرق ہے۔ ایک دن کا بچہ بھی ہیئر کرتا ہے، لیکن جب وہ 12-14 سال کی عمر میں شعور کو پہنچتا ہے تو لسننگ کی ایبلٹی اس کی اصل وہ انالیسس کرنا شروع کرتا ہے، وہ دھیان دینا شروع کرتا ہے، وہ ذکر سے آگے فکر پہ آنا شروع کرتا ہے۔ اور آتے ساتھ اس کے کان میں بھی مسلم آپ اذان دیتے ہیں، حالانکہ اس کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ آواز اس کے جسم میں، اس کے خون میں، اس کے سیلز پہ کیا ایفیکٹ کرتی ہے، یہ اب سوچنا سائنس کا کام ہے۔ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں، لیکن بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، اور خدا خود پردہ داری پہ آ گیا ہے، تو اس سے کس کس نے فائدہ اٹھانا ہے؟ کوئی ایک بھی اس سے بینیفٹ لے گیا، کوئی ایک بھی میسیج لے گیا، میں سمجھوں گا میرا کام ہو گیا۔ تو تلاوت کلام پاک قاری صاحب کریں گے، آپ سب کے ذمے ہے کہ توجہ اور یکسوئی سے دل کے کانوں سے اس کو سنیں، سمجھنے کی بھی جلدی مت کریں، آپ فی الحال صرف سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ یہی کہتے تھے کہ جب میرا کلام، میری وحی آتی ہے تو اس کو سمجھنے کی، اس کو یاد رکھنے کی جلدی مت کرو، نہ ہی زبان کو جلدی جلدی ہلا، تم اس کو صرف سنو، توجہ اور یکسوئی سے سنو، اس کی حفاظت، اس کو یاد رکھنا، اس کو سیو کرنا بھی میرے ذمہ ہے، اور اس کی تفسیر بھی میں خود کرواتا ہوں۔ وہ دلوں میں اس کو خود طاری کرتا ہے، وہ اس کے معنی خود کھولتا ہے۔ تو مانگ کیا رہا ہے اللہ ہم سے؟ اللہ رحمان و رحیم کا جو پہلا تعارف ہے، جب آپ الحمد شریف سے لے کے والناس تک جاتے ہیں تو بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، اور اللہ اپنا پہلا تعارف رحمان کا دے رہا ہے۔ یہ رحمان کیا ہے یہ ابھی ہم بعد میں اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے اپنا دھیان ہر طرف سے ہٹا کے آپ سب 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے قاری صاحب کو سنیں گے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے قرات کیا گیا، ایک قرات کرے گا اور دوسرا سنے گا۔ تو آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے آپ تلاوت کلام پاک کو دل کے کانوں سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة۔ جزاکم اللہ خیر۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بالکل اپنے پرانے طریقہ کار سے ہٹ کے جہاں میں آخری سپیکر ہوتا تھا، کنکلوڈ کرتا تھا، آج میں صرف میزبان کے طور پہ، جب ہاسپٹلز اور اپنی ڈاکٹر کمیونٹی سے میں نے شروع کیا ہے، میں ایک میزبان کے طور پہ صرف ماڈریٹر کے طور پہ بیچ میں رول پلے کر رہا ہوں۔ باقی یہ ینگ ڈاکٹرز جو خود ٹھیک ہوئے ہیں اپنی اپنی بیماریوں سے، اور اب خود آگے پیشنٹس کو کروا رہے ہیں، یہی اب یہ سیمینارز لے کے آگے چلیں گے اور یہ ڈیٹا اکٹھا ہوگا۔ نہ میں آپ لوگوں کو کوئی تبلیغ کرنے آیا ہوں یا آپ کو مذہب سکھانے آیا ہوں، نہ اللہ کو ثابت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور نہ ہی یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ ہسپتال بند کر لیں اور ایک علاج مل گیا گھروں میں بیٹھے سنیں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں خود پچھلے 30 سال سے اس شہر کے مختلف ہسپتالوں میں اور اس ہسپتال میں بھی ICU اور میڈیسن کا کام کرتا بھی رہا ہوں اور کر بھی رہا ہوں اور آگے پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ یہ ایڈیشنل تھیراپی جسے الٹیمیٹ ریمیڈی کا ہم نے نام دیا ہے، یہ فی سبیل اللہ
مریضوں کو بتاتا بھی تھا، خود اپنے نام سے لکھنے کی ایک خاص وقت تک اجازت نہیں تھی تو نہیں لکھا۔ ڈیٹا میرے پاس اتنا زیادہ ہے کہ اب جب NIH نے امریکہ میں اس پہ ریسرچ شروع کر دی ہے ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے، اور خطیر رقم مختص کر کے اپنا سینٹر میں انہوں نے ساؤنڈ تھراپی، میوزک تھراپی اور سارے کے اوپر آفیشیل ریسرچ شروع کی ہے، مجھے بابا جی کا میسج یاد ہے کہ میں ناراض ہوں گا اگر اس پہ بھی گورا پہلے نظر رہ گیا۔ بہرحال آگے میں دعوت دیتا ہوں، کیونکہ اللہ اور نبی کو آپ جدا نہیں کر سکتے، تو قاری صاحب ویسے تو قصیدہ بردہ شریف جس سے ہم اسٹروک اور فالج کے مریضوں کو صبح دوپہر شام قاری خوشی محمد کی آواز میں سنوانے کے لیے کہتے ہیں، ایک ہفتہ علاج کے طور پہ، اور بہترین رزلٹس ہیں اس میں، لیکن ڈاکٹر نورین کو میں دعوت دوں گا جو لیوپس نیفرائٹس، لیوپس سیریبرائٹس، لیوپس پیریکارڈائٹس کے ساتھ ICU میں تھی اور ٹرمینل سٹیج، زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھی جب یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی، اور اللہ نے انہیں میریکولسلی within 24 hours ریورسل پہ لگایا، اور 7 دن میں یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی، 230 130 بلڈ پریشر جو تھا وہ نارملائز ہوا۔ اللہ نے 1 سال کے اندر نہ صرف اس کی شادی ہوئی ڈاکٹر صاحبہ کی، اور آج یہ 2 بچوں کی ماں بھی ہیں، اور کسی SLE نے دوبارہ انہیں چھوا تک نہیں ہے۔ وہ سارا ڈیٹا ایک طرف، لیکن جب یہ بات کرتی ہیں تو اپنا وہ وقت یاد کر کے یہ بات کو کمپلیٹ بھی نہیں کر پاتی ہیں، لیکن انہوں نے آج جب یہ سنا ہے تو ان کی ریکویسٹ تھی کہ سر میں صرف نعت پڑھنا چاہتی ہوں۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں ڈاکٹر نورین کو ریکویسٹ کرتا ہوں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے، زہرا کے وہ
کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، عزت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ باقاعدہ آغاز اس محفل کا جو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ نہ میں آپ کو مذہب سکھانے آیا ہوں، نہ مذہب کا پرچار کرنے آیا ہوں، یہ پیغام پوری انسانیت کے لیے ہے۔ میرے نان مسلم مریض بھی اسے ہی سن کر ٹھیک ہوئے ہیں، سورہ رحمان سن کر ٹھیک ہوئے ہیں، یا نان مسلم مریض کو فالج تھا تو وہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں سن کے ٹھیک ہوا ہے۔ ہمارا اس محفل کو کرنے کا پرپز پرٹیکولرلی ڈاکٹر صاحبان سے یا ہاسپٹل کے اندر آ کے یہی ہے کہ یہ وہ الٹیمیٹ ریمیڈی جس کو ہم نام دے رہے ہیں، اس ریمیڈی کا میں بھی جب آج سے 30 سال پہلے ڈاکٹر بنا تھا اور میں نے مختلف ہاسپٹل سرسز اسپتال سے ہی میں نے آغاز کیا تھا ہاؤس جاب کا، پھر شیخ زاہد ہاسپٹل، اتفاق ہاسپٹل، سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، یہ جنرل ہاسپٹل، پھر سعودیہ میں ریاض ملٹری ہاسپٹل، شمیسی ہاسپٹل، اور پھر واپس سروسز ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ میرے ساتھ مختلف ڈاکٹر صاحبان بھی یہ علاج 2002 سے کرنا شروع ہوئے، جنہیں میں بتاتا رہا یا بابا جی بتاتے رہے، لیکن جب میں ڈاکٹر بنا تھا اس وقت سے لے کے ICU کرتے ہوئے آج تک ہر ڈاکٹر کی طرح میری بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرا مریض جلد از جلد شفا یاب ہو، اس کی تکلیف جتنی جلد جتنے بھی بہتر طریقے سے میں رفع دفع کر سکوں تو کر سکوں۔ اس میں بہت سی ایسی بیماریاں تھیں جن کا مجھے ڈاکٹر بنتے ہی پتا تھا کہ ان کا علاج میرے پاس نہیں ہے، کینسر اور ایڈز سے لے کے مختلف زہر اور مختلف بیماریاں اور ان کی ٹرمینل اسٹیجز، لیکن انٹینسو کیئر جیسے شعبے میں، شعبہ انتہائی نگہداشت جیسے شعبے میں زیادہ تر پچھلے 25-30 سالوں میں کام کرتے ہوئے بھی میں ایک ایسی الٹیمیٹ ریمیڈی کے لیے اللہ سے دعا کرتا تھا کہ تو ہر مرض کی شفا نازل کر چکا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے اور شفا بھی تو دیتا ہے، وہ شفا کہاں ہے مجھے بتا دے، میں مفت بانٹوں گا۔ بہرحال جس دن میں خود شکار ہوا اس حادثے کا جو میں کسی سے ذکر بھی نہیں کرتا تھا، اور 2 سال میں نے وہ جو سوئی مجھے لگ گئی مریض کی، اور وہ کہانی آپ سب کو پتہ ہے، انٹرنیٹ پہ اب جگہ جگہ ہے، وہ 1.5-2 سال جیسے بھی میں نے گزارا، اور پھر
اللہ نے مجھے شفا دی. اسی ہاسپٹل کے وہ آخری دن تھے 2002 کے نومبر دسمبر کے، میری ٹریننگ کے آخری 2 مہینے تھے جب میں نے یہاں پر یہ بتانی شروع کی خود شفا یاب ہونے کے بعد. اور اس کے ساتھ ہی اتفاق میں بتانا شروع کیا میں نے. آج آپ میں سے بہت سے لوگ اس سے شفا یاب ہو چکے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کو سائنٹیفک گراؤنڈس پہ اور سائنٹیفک لینگویج میں ہم کس طرح دنیا کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں. کیا یہ صرف کسی بابا جی کی وجہ سے ہی ٹھیک ہوگا، بابا جی صرف خود ہی بتائیں گے، یا ڈاکٹر جاوید ہی بتائیں گے اور کریں گے ٹھیک ہوگا، یا کوئی بھی مریض خود گھر بیٹھے بھی کر لیتا ہے تو وہ شفا یاب ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی اللہ کی حکمت ہے. اور اس کو باقی انسانیت تک پہنچانا، زبان کی زکوٰۃ دے دینا ہمارے پہ فرض ہے. لیکن جس طرح آپ انگریز سے انگریزی بولیں گے، چائنیز سے چینی زبان میں بات کریں گے، عربی سے عربی بولیں گے، پنجابی کو پنجابی سمجھ آئے گی، تو سائنٹیفک کمیونٹی کو سائنٹیفک لینگویج سمجھ آتی ہے اور اس کو ایک سائنٹیفک طریقے سے ہی ڈیٹے کو پریزنٹ کیا جائے گا. اس کو کوئی کرنا ہے. اس ریمیڈی میں نہ کوئی سائڈ افیکٹ ابھی تک سامنے آئے ہیں. 20 منٹ صبح دوپہر شام بس سننا ہے، آنکھیں بند کر کے یکسوئی سے 1 ہفتے کے لیے، اور مریض اس دوران اپنا جو بھی علاج کروا رہا ہے وہ کرتا رہے. جہاں باقی 4 دوائیاں لے رہا ہے وہ 5واں علاج یہ بھی کر لیں. کوئی سسٹر وارڈ میں لگا دے، کوئی ڈاکٹر لگا دے، اور آپ اسے اپنے ڈیٹے کو اکٹھا کر کے پبلش کر سکتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے یا جھوٹی ہم کہہ رہے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کا حرف شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. یہی میری اس دعا کا جواب تھا کہ میں نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے، اور قرآن اللہ نے نازل کیا ہے، اور قرآن شفا ہے اور شفا من جانب اللہ ہے. شفا اللہ ہی دیتا ہے. باقی دوائی کا وسیلہ یا علاج کا طریقہ سمجھانے کا وسیلہ ڈاکٹر صاحبان بنتے ہیں، لیکن فائنلی ہم سب جانتے ہیں کہ شفا خود اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈاکٹر نجمہ اختر سعید میڈیکل کالج سے، انہوں نے کس طرح اس کو اپنے والد صاحب پہ اپلائی کیا. جب خود ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ زچ ہو گئی، ان کا علاج اپنے والد کا کینسر کا جب لاسٹ سٹیج پہ چلا گیا، ڈاکٹرز نے جواب دیا. کیسے ٹھیک ہوئیں یہ کہانی یہ خود ہی نریٹ کر دیں گی، اور باقی مریض جو انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر میں ہی اپلائی کیا، ان کی کہانی انہی کی زبانی. لیکن میں آپ سب کا اکٹھا پہلے پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں پرٹیکولر ڈاکٹر صاحبان کا، جو اپنی انتہائی گوناگون مصروفیات میں سے ادھر تشریف لائے ہیں. اور معذرت کرتا ہوں، آئی اونلی ہیو فوڈ فار تھاٹ. ہر ایک نے مجھے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کھانا ہوئے گا، تو اس فارماکالوجی یا فارمیسی کمپنی کا میں ہی میڈیکل ریپرزینٹیٹیو ہوں یہاں پہ، اینڈ آئی ہیو پلینٹی آف فوڈ فار تھاٹ فار یو. آپ سب کے لیے سوچنے کے لیے بہت سی بات ہے. جس اللہ نے ہم سب کو یہاں بھیجا ہے، آخرکار یہ موبائل جو ہے اس کی کمپنی ہمیشہ اس سے ان ٹچ ہوتی ہے. ذرا سا مسئلہ ہوتا ہے، صبح ہم اٹھتے ہیں تو لکھا ہوا آ رہا ہوتا ہے اپ ڈیٹ کر دیا ہے، ڈاؤن ڈیٹ کر دیا ہے. تو اس اللہ نے جس نے ہمیں بنایا ہے وہ بھی ہر دم ہمارے ساتھ ہوتا ہے. وہ رحمان جو گناہ گار کو بھی بخشنا چاہتا ہے، گناہ گار ہی کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجتا ہے، اور فرعون جیسے ظالم کے لیے بھی تڑپ رہا ہے موسیٰ اس سے پیار سے بات کرو. آپ سب کے لیے ڈاکٹر نجمہ اپنی کہانی نریٹ کریں گی، اور اس کے بعد پروفیسر سیدہ زینب اور ڈاکٹر صبا زرداش. ڈاکٹر نجمہ. السلام علیکم. میرا سورہ رحمان سے انٹروڈکشن، جیسے سر نے بتایا کہ میرے ابو کو ایڈینوکارسینوما پروسٹیٹ ڈائگنوز ہو گیا تھا وتھ میٹس، اینڈ دیٹ واز دا لاسٹ اسٹیج. اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ میڈیکلی تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ تھا نہیں. 1 ایئر بیک ابو کو یورینری سمٹم اسٹارٹ ہو چکے تھے، لیکن اس وقت ڈائگنوسس BPH ہوا تھا اور اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی تھی. سمٹم تھوڑی دیر کے لیے لیو ہوئے تھے، 2-3 مہینے کے لیے، اور ساری لیبس بھی نارمل آ رہی تھیں. لیکن آفٹر
3 to 4 months ان کو پین اسٹارٹ ہو گیا اور سمٹم وہ ریلیف نہیں ہو رہے تھے. تو پی ایس سے جو کرایا وہ بھی ریز آ گیا اور پہلے پروسٹیکٹمی ڈیسائیڈ کی تھی لیکن وہ ہم کرا نہیں رہے تھے. وہ ہم نہیں، میں اب یہی کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نہیں کروا رہا تھا. پھر جب پی ایس سی ریز ہوا پھر ساری ریلیٹڈ ٹو کارسینوما جتنی بھی انویسٹیگیشنز تھیں، ایم آر آئی، بایوپسی، بون اسکین وہ کروائی تو اس پہ میٹس بون میں اور آرگن کو بھی یہ افیکٹ کر چکا تھا کینسر. اب یہ تھا کہ میڈیکلی تو کچھ بھی نہیں تھا، اس کا ٹریٹمنٹ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ تھا، اوپر سے ابو کو ملٹیپل ڈیزیزز پہلے بھی تھیں اور کیمو تھراپی نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹارٹ کرنی تھی کیونکہ اس وقت یہی میڈیکلی ٹریٹمنٹ تھی اس کی. اور ریڈیو تھراپی کے لیے تو وہ سب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ فٹ نہیں ہے، آپ ریڈیو تھراپی نہیں اس کی کرا سکتے اور ساتھ آپ پروسٹیکٹمی اور آرکیکٹمی کروا لیں. اب جہاں پہلے پروسٹیکٹمی کے لیے دل نہیں مان رہا تھا، اب ایک اور سرجری کیسے کروائیں. اور اس کا بھی پتہ تھا کہ میں خود ڈاکٹر تھی، مجھے پتہ تھا کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں بس صرف وقتی ہیں کہ شاید اس سے کینسر پروگریس نہ کرے. لیکن جو آلریڈی جس کی میٹاسٹاسس ہو چکی ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا. بس یہی تھا کہ میں ابو کو مطلب دیکھ رہی تھی لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی تھی، یعنی اس تکلیف کا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور جس کے پاس جا رہے تھے جو علم پتہ تھا یا جہاں پتہ چل رہا تھا وہ ختم ہو چکے تھے. اب مجھے میں ہمیشہ یہ سرچ کرتی رہتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا، کہیں نہ کہیں تو اس کی کوئی ٹریٹمنٹ ہوگی یا کوئی نئی ریسرچ ہوئی ہوگی، چلیں یہاں نہیں ہے کہیں اور کہیں سے کوئی ٹریٹمنٹ مل جائے. ابو کو اس حالت میں دیکھنا بہت مشکل تھا. میں ابو کو تو کچھ نہیں بتایا. جب میں دیکھ رہی تھی تو ایک انٹرویو چلا، وہ سر کا انٹرویو تھا سورہ رحمان. میں نے وہ انٹرویو پورا نہیں دیکھا، بس مجھے یہی تھا کہ میں یہاں جاؤں، جو انہوں نے کہنا ہے جیسے کہ یہ کر لوں گی. پھر کانٹیکٹ ہوا، ان کے پاس گئے. اس وقت ابو کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب تھی اور بالکل بیڈ پہ تھی اور اتنی شکایت کرا رہے تھے. پھر میرے سر سے کانٹیکٹ ہوا، ان کے پاس گئے تو انہوں نے سادہ الفاظ میں صرف یہی کہا کہ آپ آنکھیں بند کریں، دل کو صاف کریں، سب کے لیے دعا کریں، ویسے ہی جیسے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، سب کو معاف کریں، اپنی معافی مانگیں اور سورہ رحمان سن کے 3 دفعہ اللہ اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پئیں. اس ٹائم میں نے یہ ہارڈلی کوئی 1-2 منٹ لگے ہوں گے، یہ دعا ہوئی اور جس حالت میں ابو کو لے کے گئی تھی وہ حالت اور دعا کے بعد کی حالت، وہ میرے سامنے میرے ابو بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل پہلے پیل ہو چکے تھے. وہ اتنے خوش تھے اور اتنے سکون میں تھے کہ میں نے ان کو کتنے ہی سالوں پھر وہ 7 days کمپلیٹ کیا. شفا تو سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہیں ہو چکی تھی، دعا ہو گئی تھی، صرف شفا بھی مل گئی تھی. میسز وہی تھے، اس کا شکار تھے. میری امی اور تینوں بہنوں کو اور بھائی کو ہیپیٹائٹس بی تھا، وہ ریکور ہو گیا. امی کو گلاکوما تھا، ان کی رائٹ سائڈ کی وین لاس ہو چکی تھی، تھوڑی بہت تھی، لیفٹ کی بھی تھی لیکن وہ اتنی زیادہ افیکٹ نہیں ہوئی تھی. استھما ان کو ڈائگنوز ہوا تھا، بیک ایک ان کو بھی سویئر تھا، فروزن شولڈر تھا. یہ سب چیز ریکور ہو گئی. پھر میری سسٹر تھیں، ان کو لوور ایبڈومینل پین سویئر رہتا تھا. پہلے تو 15 days رہا، پھر ریکور ہو گئی لیکن پھر 2-3 سال سے وہ کنٹینیوس رہ رہا تھا. اس کے ڈائگنوسس میں یہی کہا جاتا تھا کہ اوویرین سسٹ ہے اور آپ ہسٹریکٹمی کرا لیں. وہ پھر ابو کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا تو وہ ایک چیز اس میں مس ہو گئی کہ اب اس کا کیا کرنا ہے. وہ ریکور ہو گئی. میرے بھائی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور کوما میں چلے گئے تھے، کوما سے ریکور ہوئے لیکن ہیمیپریسس ہو گئی ان کو اور ان کی ہینڈ اور فیٹ کی سینسیشن کمپلیٹلی لاس ہو چکی تھی. نیورو سرجن ریکمینڈ کر رہے تھے کہ آپ ان کو نیک کالر لگا کے رکھیں کیونکہ یہ کمپلیٹ پیرالائز ہو جائیں گے نیک ڈاؤن، یا آپ اس کی سرجری کروائیں سروائکل ورٹبرے کی کیونکہ آسٹیوفائٹس ہیں وہاں پہ جو نروس کو کمپریس کر رہے ہیں. تو اب اس کی بھی مجھے پتا تھا کہ جو بھی سرجری کریں گے اس کی کوئی الٹیمیٹ نہیں ہے کہ یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہو جائے گی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، بلکہ چانسز یہ ہیں کہ وہ سرجری کرانے کے بعد بھی پیرالائز ہو جائے گا. تو وہ ریکور ہو گیا، اس کی سینسیشنز واپس آ گئی.
تھی اور اتنے سارے گھر میں سارے بیمار ہوئی جا رہے ہیں. اور پھر جب ابو بیمار ہوئے تو میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی. انزائٹی, غصہ, ایکسٹریم نیگیٹیوٹی. اور بس یہی تھا کہ ابو ٹھیک ہو جائیں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں نا اس کی رسپانسبل میں ہوں اور مجھے زندہ نہیں رہنا چاہیے اور مجھے مار جانا چاہیے. لیکن ابو کے لیے میں ویٹ کر لیتی ہوں, اس کے بعد مجھے مرنا ہی ہے. لیکن جب یہ دعا ہوئی اس وقت مجھے نہیں یاد کہ میں نے کچھ کہا بھی ہوگا, بس میری آنکھیں بند تھیں اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے اور میں نے کچھ بولا بھی نہیں کیونکہ اس وقت میرا فوکس صرف ابو تھے اور مجھے یہی آ رہا تھا کہ پتہ نہیں ابو کو کیا کرنا ہے, نیکسٹ ریسرچ کرانی ہے نہیں کرانی, پتہ نہیں کیا ہوگا. اور میں نے آنکھیں بند کر کے کچھ بھی نہیں کہا تھا. لیکن مطلب دعا کے بعد مجھے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ میری نیگیٹیوٹی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے. مجھے جو خوف رہتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے اور میں نے وہ کر لیا ہے, وہ ایکسٹریم پازیٹیوٹی میں چینج ہو گئی کیونکہ میرا لنک ایکسٹریم پازیٹیو کے ساتھ ہو گیا تھا, الرحمان کے ساتھ ہو گیا تھا. تو شکریہ ڈاکٹر نجمہ. ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے یہ گواہی دینا کہ اپنے ہی والد کی یا والدہ کی یا بھائی کی ناقابل علاج اسٹیج کے اوپر اپنے علم کا کم پڑ جانا اور اس کے بعد اس چیز سے شفا جس کو پیری فقیری دم درود کہا جاتا ہے, یہ گواہی دینا بڑا مشکل ہے, زبان لڑکھڑاتی ہے اور یہ ضرور رکھنا بڑا مشکل ہے. یہ مان لینا کہ میں نہیں جانتا, میں تو نہیں جانتا تھا یا میری سکت سے یہ باہر تھا اور میرے سے بڑا کوئی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے اور وہ کرم کرتا ہے اور وہ کریم ہے. بات چھوٹی سی ہے لیکن کہنی بڑی مشکل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم بھی نکالا اور اپنے طریقے سے یہ میسیج آگے دینے کی کوشش کی. آگے میں اجازت دیتا ہوں ڈاکٹر سیدہ زینب صاحبہ کو, سینٹرل پارک میڈیکل کالج میں ایسوسیٹ پروفیسر فزیولوجی کی. خود پوسٹ پارٹم سائیکوسس جس کا دنیا میں علاج نہیں ہے. کچھ خواتین بچہ پیدا کرنے کے بعد اچانک شدید نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں, بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں اور سائیکیٹری کے ڈاکٹر صاحبان جانتے ہیں کہ اس کا دنیا میں نہ کہیں علاج ہے اور حتیٰ کہ ماں خود اپنے بچے کو مار دیتی ہے یا اس کا گلا دبا دیتی ہے یا اپنی جان لے لیتی ہے, لیکن اس کا دنیا میں علاج فی الحال نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ آج سے خود اس کا شکار ہونے کے بعد اسی سے کیسے شفایاب ہوئی اور پھر انہوں نے ایمانداری سے سیدنا عمر فاروق کی طرح جنہوں نے بڑے غصے کی حالت میں گھر سے ننگی تلوار کے ساتھ نکلے, گالیاں دیتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے آج میں مکے میں اس فتنے کو ختم کر دوں گا, اور اپنی بہن اور بہنوئی کا جب پتہ چلتا ہے ان کے گھر میں جا کے انہیں خوب مارنے دھاڑنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بہن جو ہے میری, یہ تو میرے نام سے بھی مانتی تھی, کیا چیز ہے جس پہ یہ ڈٹ گئی ہے اور میرے سے مار کھانے کے باوجود بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے نہیں ہٹ رہی ہے. تو انہوں نے ایک عالم تھے, پڑھے لکھے عالم تھے انہوں نے ان سے کہا کہ اچھا مجھے وہ چیز دکھاؤ, وہ کی گدڑ سکی ہے جو تیرے پہ آ گئی ہے, وہ کیا چیز ہے جس کو تم نہیں چھوڑ رہے ہو. تو انہوں نے آگے سے ان کی بہن نے یہ شرط رکھی تھی پہلے تم وضو کرو, مؤدبانہ بیٹھو, اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں پر یہ جہالت یا ضد نہیں کی آگے سے اور نہیں اسی پہلے ہی صاف ہاں تسی گندے ہو, تو سنا جڑی گل ہے جڑا سب کٹنا ہے کٹ. انہوں نے ان کی اس بات کو مانتے ہوئے جیسے کہا, ان کی بہن نے ڈیمانڈ کیا کہ اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, جیسے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو شفا اور رحمت کے طور پہ نازل کیا ہے, اور ظالم اسی میں سے اپنے لیے خسارہ بڑھاتے بھی ہیں, اسی کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے الٹا چل رہے ہوتے ہیں اور پھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, قلب سخت ہو جاتا ہے. تو اس کے سننے کے لیے اللہ نے شرط رکھی ہے جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور یکسوئی سے سنو
تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو رحم تو رحمان ہی کرے گا. جب آپ پھنس جائیں گے تو آپ رحمان کو ہی پکاریں گے, قہار کو تو نہیں پکاریں گے, اس وقت عدل کو تو نہیں پکاریں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ نے سورہ رحمان سے کیسے شفایابی حاصل کی, اور پھر اپنی والدہ کو جو مسکولر ڈسٹرافی ہے, جو میرے ڈاکٹرز یہاں نیورو سائنسز کے بھی بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسکولر ڈسٹرافی اس سٹیج پہ جب کہ مریض کو رات کو گھر میں وینٹیلیٹر لگانا لازمی ہو اور وہ کئی سالوں سے بائی پیپ مشین لازم یوز کرتا ہو تاکہ رات کو سوتے میں اس کو سانس آ سکے, اس کا علاج ان کی والدہ نے کیسے شفایابی حاصل کی اور ویل چیئر سے کھڑی ہوئی, یہ سب ڈاکٹر صاحبہ کی زبانی آپ کو اسپاٹ میڈیکل کالج سے. السلام علیکم. 10 ایئرس میں نے اسٹوڈنٹس کو یہی پڑھایا ہے کہ فزیولوجی میں کہ ڈیزیز کی کاز کیا ہوتی ہے, لیکن میرے لیے ایک بہت بڑا سوال تھا کہ بیماری ہوتی کیوں ہے, ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. یہ وائرسز, یہ بیکٹیریا پہلے بھی تھے, لیکن پہلے یہ ایڈز, یہ کینسر, یہ کنیکٹیو ٹیشو ڈیزیزز نہیں اتنی کامن تھی, لیکن اب بیمار ہم کیوں ہو رہے ہیں. اس بات کا جواب مجھے تب ملا جب میں خود بیمار ہوں. میرے پہلا بیٹا بڑی دعاؤں سے میں نے لیا, اس کے بعد مجھے جس طرح سر نے بتایا ہے کہ بہت سویئر پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں چلی گئی, ایک ایسی بیماری جس کا علاج میڈیکل سائنس میں نہیں ہے. پوسٹ پارٹم سائیکوسس میں انسان کو سویئر ڈپریشن ہوتا ہے, ڈپریشن سے بھی آگے سائیکوسس میں پیشنٹ چلا جاتا ہے. میری ایکسٹریم ڈپریشن والی حالت تھی. اپنا ہی بچہ جو کہ بہت دعاؤں سے مانگا ہوا تھا وہ پیارا نہیں لگ رہا تھا, اس کو اٹھانے کو دل نہیں کرتا تھا, اس کو دودھ پلانے کو دل نہیں کرتا تھا, خوف آتا تھا, ڈر آتا تھا, اور اپنے ہی گھر میں رہا نہیں جا رہا تھا. بہت ایکسیسو تھاٹس آ رہی تھیں, نفرت, بہت زیادہ نگیٹیوٹی میں چلی جائی جا رہی تھی. مجھے بہت زیادہ خواب آتے تھے, بہت ویوڈ ڈریمز آتی تھیں, اور اتنی سویئر ڈپریشن تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے مر جانا چاہیے. مجھے ہیلوسینیشنز جو آپ سائیکوسس کے ایکسٹریم فیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلوسینیشنز, ایکسیسو ویوڈ ڈریمز, ایکسیسو تھاٹس, اور اب مجھے اس اسٹیج پہ میں آ گئی تھی کہ مجھے تھا کہ مجھے مر جانا چاہیے. میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے, مجھے لوگوں مارنا چاہتے ہیں, میری زندگی ایسی مزریبل کیوں ہے. اتنی ایکسیسو قسم کے سائیکوسس میں جا چکی تھی. میں نے بہت سارے علاج کرائے, بہت سارے اینٹی ڈپریسنٹ, بہت اینٹی سائیکوٹکس, بہت سارے سائیکائٹرسٹ کے پاس گئی. 2 ایئرز میں نے یہ ٹریٹمنٹ کرایا, یہاں تک کہ الیکٹرو کنولسو تھراپیز تک میں چلی گئی, لیکن میرا علاج نہیں ہو سکا. میں بہت شدید ڈپریشن میں جا چکی تھی, بچے سے بالکل آئسولیٹ مجھے کر دیا گیا تھا, اور میں بہت زیادہ اس فیز میں آتے ہوئے میری مدر نے مجھے کہا کہ تمہیں میڈیکل سائنس میں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن تم جو ہے وہ اس کا کوئی روحانی توڑ نکلوانا چاہیے. انہوں نے اپنے طریقے سے اس کے لیے بہت سارے لوگوں سے پتہ کرایا. انہوں نے کہا جی بچی پہ بہت زیادہ جادو ہو گیا ہے, اور اس کو فلانے جو ہے وہ تعویذ دیں, یہ آئل استعمال کریں, یہ اگربتیاں گھر میں چلائیں, یہ تعویذ ان کو پلانے ہیں آپ نے, بچی ٹھیک ہو جائے گی. ایز اے ڈاکٹر بھی میں نے اس کو مانا, اور میں نے کیا بھی, اپنی جہالت آپ کہہ لیں گے اس میں کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ میری طبیعت اور زیادہ خراب ہونے لگی. میری ایک بہت اچھی دوست ہے, اور ہم نے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اکٹھے کام کیا ہے. وہ سروسز ہاسپٹل کے ICU میں پیشنٹس کو سورہ رحمان قاری عبدالباسط کی آواز میں سنواتی. اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو اپنی ساری سچویشن بتائی کہ میں بہت زیادہ اس فیز میں جا رہی ہوں اور بہت زیادہ ڈپریشن مجھے ہو رہا ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے. اس نے مجھے کہا کہ زینب تم ان چکروں میں مت پڑو, تم سورہ رحمان سنو قاری عبدالباسط کی آواز میں ترجمے کے بغیر. 7 ڈیز تم نے سورہ رحمان سننی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مریض ہمارے پاس جو ICU میں آتے ہیں اور وہ ویل چیئر پہ یا اسٹیچر پہ آتے ہیں, وہ اپنے پیروں پہ چل کے جاتے ہیں. اگر ایڈز کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے, کینسر کا مریض ٹھیک ہو رہا ہے, تو تمہاری بیماری کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, سائیکوسس از اے سائیکیٹرک ایمرجنسی اور اس کا علاج نہیں ہے, لیکن اگر ایڈز کا مریض ٹھیک ہو گیا تو تمہاری کیا بیماری کیا ہے. لیکن اس نے مجھے کہا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ تمہیں معاف کر کے, دل صاف کر کے, سب کو پیار سے, بے غرضی سے یہ سننا پڑے گا. میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ کسی کو معاف کر کے, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں معاف کیا جاتا, مشکل ہوتا ہے آپ کے لیے, تو آپ اس کو کیسے معاف کر کے سنیں. اس نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا کی ڈیوٹی دو, اپنے بچوں کی ڈیوٹی دو, تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اور یہ طریقہ ہے. 7 ڈیز تم نے کنٹینیوسلی سننی ہے. اس نے مجھے کہا, میں نے اسے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. اس نے کہا کہ فارگیونیس تھراپی پہ تو انگریز بھی کام کر رہا ہے. 1965 سے وہ ڈپریشن کے مریض کو فارگیونیس تھراپی سے پیشنٹس ٹھیک ہو رہے ہیں.
اگر وہ کینسر کا مریض فارگیونیس تھراپی کی بات کرتا ہے اور اپنے پیپر چھاپ لیے اس نے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو تم کس بات پہ یہ کوشچن کر رہی ہو کہ فارگیونیس تھراپی کی میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کرنی؟ میں نے اس کے ہی بتائے ہوئے طریقے سے سورہ رحمان، اتنی پازیٹیوٹی فیل ہوئی، میری بیماری کہاں چلی گئی مجھے نہیں پتا چلا۔ سورہ رحمان سننے سے پہلے تھرو آؤٹ پریگنینسی میں ڈپریشن میں، نیگیٹیوٹی میں تھی، جس کی وجہ سے میرا بچہ بھی بیمار ہو گیا۔ پیدا ہوا اس کو کسی نے کہا کہ جی آٹزم ہے، ڈیلیڈ ریفلیکسز ہیں، ہائپر ایکٹیوٹی سنڈروم ہے، کسی نے کہا اتنی چھوٹی ایج میں ہی واز ڈائگنوز ایز آرتھرائٹس، جووینائل ایڈیوپیتھک آرتھرائٹس میں ڈائگنوز ہوا، اور لوگ پیشنٹس ڈاکٹرز حیران تھے کہ یہ اتنا چھوٹا بچہ اس کو آرتھرائٹس کیسے ہو گیا، اور اس کو ہر کیمو تک چلی گئی، کیوں وہ اتنا بیمار ہو رہا ہے؟ میرے اندر یہ سوال تھا کہ وہ کیوں بیمار ہو رہا ہے۔ اصل میں بچے بیمار نہیں ہوتے، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان سننے کے بعد مجھے اس بات کا جواب ملا کہ 75% رائٹس اگر اس بچے میں میرے تھے، میں نے اس کے اندر جو ٹیورنگ پریگنینسی 9 months نیگیٹیوٹی، نفرت اور حسد، کینہ بغض، جو میرے اندر اتنی ساری برائیاں تھیں، وہ اس دوران میں نے اس کو جو پروان چڑھایا ہے وہ اس کے اندر وہ ایفیکٹس آ گئے۔ اور 25% رائٹس جو ہیں وہ ددیال کے ہیں، 75% رائٹس ننیال کے یا میرے ہیں۔ اور اگر میں اپنے ہی ننیال یا ددیال یا کسی سے جو ڈی این اے باپ میں سے اور ماں میں سے آ رہا ہے، اس کا جو مرجر ہوا ہوا ہے، اگر میں اس میں سے ڈی این اے کے کسی بھی پارٹ سے یا اوفینڈ ہوتی تھی یا ان سے غصہ کرتی تھی یا معاف نہیں کرتی تھی، تو وہ ڈی این اے میرے بچے میں بھی تھا، وہ خون میرے بچے میں بھی دوڑ رہا تھا، سب سے پہلے اس کے اندر افیکٹ آتا تھا، وہ بیمار ہو جاتا تھا۔ پھر جب آہستہ آہستہ سورہ رحمان سننے کے بعد میرے اندر وہ ٹرانسفارمیشن آئی اور مجھے اس چیز کا ریلائز ہوا کہ معاف کرنا اصل بیماری، میڈیسنس اس کی ختم ہوئی، وہ خود ریکور کیا اور ماشاءاللہ وہ اب اسکول جاتا ہے اور وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد میری مدر، جس طرح سر نے بتایا، مسکولر ڈسٹرافی ان کو ڈائگنوز ہوئی، تھرو آؤٹ مسکولر ویکنس تھی، سلولی گریجولی ان کو مسکولر ویکنس اسٹارٹ ہوئی، آفتیلموپلیجیا ہو گیا، جو آہستہ آہستہ نگل بھی نہیں سکتی تھی، کھا بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے بعد رسپائریٹری مسلس بھی انوالو ہو گئے، رسپائریٹری مسلس پہ بائی پیپ مشین پہ چلی گئی، بائی پیپ مشین لگتی تھی ان کو، اس سے سانس آتا تھا۔ جب میں ریکور ہوئی، میں ٹھیک ہوئی، شی واز بیڈ ریڈن فار 2 years، اینڈ دین میں نے ان پہ ہی اپلائی کی، سورہ رحمان ان کو سنائی، اور آپ یہ میریکل دیکھیں سورہ رحمان کا کہ اس کے بعد وہ چلنے پھرنے لگی، ان کا بائی پیپ مشین اتر گئی اور وہ سانس لینے لگی خود سے، اور دس واز اے بگ میریکل ان مائی لائف۔ ڈاکٹر فرید ظفر صاحب کا میں مشکور ہوں، پرنسپل صاحب کا، کہ وہ بیماری کے باوجود تشریف بھی لائے ہیں۔ اور اب آخری اسپیکر ڈاکٹر سیدہ صبا زرتاش بخاری، جو میڈیکل آئی سی یو سروسز ہاسپٹل لاہور میں کنسلٹنٹ ہے اور ساتھ اتفاق ہاسپٹل کی آئی سی یو اسی تھیراپی کو بھی اپلائی کرتی رہی ہیں۔ وہ اپنے پیشنٹس کا ڈیٹا شاید ایک پریزنٹیشن کی فارم میں، ویڈیو فارم میں دکھائیں گی۔ جو مین پرپز ہے، میں دوبارہ کہوں گا، یہ ہے کہ یہ تو آپ میں سے، یہ کسی فارما کمپنی کی طرف سے ہے ہی نہیں، میں ہی ان کا میڈیکل ریپرزنٹیٹیو ہوں، اور نہ کوئی فنڈز انوالو ہیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ جنرل پبلک تو کر رہی ہے، جیسے ڈاکٹر نجمہ نے پہلے بتایا کہ ان کے والد کا جب میٹاسٹیٹک کینسر جو ہے لاسٹ اسٹیج پہ آیا اور انہیں ہر جگہ سے جواب ہو گیا، بینگ ڈاکٹر ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، اور والدہ بھی اسی وقت جس اسٹیج پہ تھی، بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ بھی ہیمیپلیجیا اور سروائکل انجری کے ساتھ، نیک انجری کے ساتھ پڑا تھا۔ تو اس لاسٹ پوائنٹ پہ جا کے جب انہوں نے یہی تھیراپی، جسے میں الٹیمیٹ ریمیڈی کہہ رہا ہوں، خود ہی اپلائی کی، نہ ڈاکٹر جاوید کے پاس آنا پڑا اور نہ کسی پیر بابے کے پاس جانا پڑا، خود ہی کیا، خود ہی رزلٹ آئے۔ تو آج 2 سال بعد جب ان کے والد صاحب ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور والدہ اور بھائی شفایاب ہو چکے ہیں، تو یہ اس تھیراپی کو خود بھی کروا رہی ہیں اور صرف آپ لوگوں کو ایک فوڈ فار تھاٹ پیش کرنے آئی ہیں کہ کیا یہ وہ وقت نہیں آ گیا ہے ہم اسے میڈیکل لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں اس کو انٹرنیشنلی اس ڈیٹا کو پبلسائز بھی کریں، اسے پریزنٹ بھی کریں، اس کے پیچھے کیا سائنٹیفک میکنزم ہے، جس کو گورے نے تو ساؤنڈ ہیلتھ کے نام سے ریسرچ شروع کی ہے، میوزک اور ڈفرینٹ میوزک اور ڈفرینٹ ساؤنڈس کے ساتھ ہیلنگ کیسے ہو رہی ہے، انہوں نے تو ریسرچ شروع کر دی ہے۔
ان کی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے کسی پیغمبری کا دعویٰ نہیں کیا، کسی پیری کا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے تو انہیں خدا ہی مان لی ہے۔ تو نہ میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم ہاسپٹل بند کر دیں، میں خود میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں، آئی سی یو کر رہا ہوں، انٹینسو کیئر کر رہا ہوں، لیکن نہ آپ کو مسلمان کرنے آئے ہوں، آپ لوگ میرے سے بہتر ہی مسلمان ہیں۔ ہم آپ کو جو میسج دے رہے ہیں وہ پیغام شفا ہے، کوئی کر رہے ہیں، لیکن جو ڈاکٹرز ہیں اس کو خود اپنی جگہ بیٹھ کے دیکھیں کہ کیا یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ پیراڈول کی گولی ساؤتھ پول پہ یا نارتھ پول پہ کوئی کھاتا ہے یا ایسٹ اور ویسٹ میں کھاتا ہے، مسلم کھائے یا نان مسلم کھائے اس کا بخار اتر جاتا ہے، سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو کیا اتنا بھی امپیکٹ تو ہونا چاہیے کسی بھی تھیراپی کو یونیورسلائز کرنے سے پہلے؟ تو ہم اسے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اس کو فری آف کاسٹ آفر کر رہے ہیں، کوئی کر رہے کہیں بیٹھا کر رہے اور شفا یاب ہو جائے تو اتنی ہی فیس ہے کہ زبان کی صدات سمجھ کے اس کو آگے بتا دیں۔ اس کا طریقہ کار قاری باسط مصری کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان آنکھیں بند کر کے توجہ اور یکسوئی سے دل کے کانوں سے سننی ہے۔ اور جیسے دونوں ڈاکٹر صاحبان نے زور دیا کہ وہ اور ان کی فیملی شدید نفرت، غصہ، رنج، حسد، غم کی کیفیات میں آلریڈی آپس میں چل رہی تھیں۔ ڈاکٹر نجمہ تو بڑا بولڈلی کہہ گئے کہ پورا گھر آپس میں بولتا ہی نہیں تھا، اور حالانکہ سادات تھے اور ہر وقت تسبیحات اور وظائف میں مشغول تھے، لیکن الٹا پھنسے ہوئے تھے۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے اللہ کی خاطر اللہ کی بیوقوف مخلوق کو، نادان مخلوق کو اگر کسی سے غلطی ہو ہی گئی تھی، دعا دے کے معاف کر کے خلوص دل سے اپنے گھر ہی بیٹھے بیٹھے دل ہی دل میں دعا دے کے اللہ کی خاطر ایک چھوٹا سا صدقہ کر دیا، اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیا، تو اللہ رحمان ہے، اس کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے کہ اگر تم نے میری خاطر میرے ایک بندے کو معاف کیا ہے، میں اب 70 گنا تیرے میں کرم کروں گا۔ اس 70 ماؤں سے زیادہ پیار جو ہے وہی رحمانیت ہے جو وہ فرعون پہ بھی کر رہا ہے، اس ظالم پہ بھی کر رہا ہے، ایک خاص وقت تک اس ظالم اور مظلوم کو برابر ڈیل کر رہا ہے۔ مجھے اس کے پیچھے یہی سائنٹیفک یا سائیکولوجیکل ریزن نظر آئی ہے کہ بیماری شروع یہاں سے ہوتی ہے، ہماری سوچ بیمار ہو جاتی ہے، روح اپنے مالک سے، خالق سے، اصل مالک سے دور ہوتی ہے، اس سے دھیان ہٹتا ہے، اور مادہ پرستی میں پڑھ کے ہم آپس میں بھی نفرت، حسد، کینہ، بغض، لالچ میں جاتے ہیں، اور پھر ہمارا جسم اس کے بعد بیمار ہوتا ہے، سوچ ہماری بیمار ہونے کے بعد فزیکلی جسم بیمار ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور آج اس کا علاج واپس یہی ہے کہ اس روح کو، اس قلب کو واپس اس کے خالق اور مالک سے جوڑ دیا جائے۔ اس نیٹ ورک پہ آتے ہی جو ہی آپ خراب موبائل کو کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ تھرو انٹرنیٹ کرتے ہیں، کمپنی وہیں بیٹھے ٹھیک کر دیتی ہے، اپڈیٹ کر دیتی ہے۔ تو آپ کا بھی جو مالک ہے جس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، آپ جو ہی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی رحمت اور شفقت خصوصی جو اس کو آپ کو چاہیے ہوتی ہے، وہ واپس آپ کو صاف پاک کر دیتی ہے، شفا یاب کر دیتی ہے، نماز قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد استقامت آپ نے قائم رکھنی ہوتی ہے۔ آگے لوگوں کو بتانا ہی شاید استقامت کا پارٹ ہے کہ آپ فی سبیل اللہ اسے آگے بتاتے رہتے ہیں، آپ کو اپنا وقت یاد رہتا ہے اور دوبارہ وہ غلطی دہرانے سے آپ بچے رہتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر صبا زرتاش بخاری آخری اسپیکر ہیں، اسی کے دوران وہ آپ کو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن بھی دے دیں گے۔ آپ کو 5 منٹ کے لیے وہ یہی دعا یا طریقہ کار کروا بھی دیں گی کہ کرنا کیسے ہے، اور پھر آپ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر اس کو کر بھی سکتے ہیں، لیکن سائنٹیفک کمیونٹی سے میں اس پہ یہ چاہوں گا کہ وہ اس پہ سوچیں، چاہے سال لے لیں۔ سائنس نے ڈی این اے کا اسٹرکچر دریافت کرتے کرتے کئی 100 سال لیے ہیں۔ لنچ یونیورسٹی نے ہمارے ساتھ کولیبریشن شروع کر کے ادارہ بھی اسٹیبلش کر کے ہم اس کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اس پہ سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں کہ کیا یہ برین لیول پہ EEG کر کے ہم کوئی ویوز چینج ہوتی ہیں، جینیٹک لیول پہ کوئی چینج آ رہی ہے، کیمیکل لیول پہ چینج آ رہی ہے، سیل لیول پہ چینج آ رہی ہے۔ تو 3-4 ڈائریکشن سے انہوں نے اس پہ ریسرچ شروع کی ہے، لیکن پروفیسر طارق نے بڑی اچھی بات ہمیں کہی کہ ہم نے تو مکھی پہ تجربہ کرنا ہے اور ہم نے تو چوہے پہ تجربہ کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس تو اتنا ہارڈ ڈیٹا ہے کہ آپ ڈائریکٹ انسانوں پہ اپلائی کر رہے ہیں، جنہوں نے آخر میں اس کو یوز کرنا ہے وہ پہلے استعمال کر کے شفا یاب ہو گئے ہیں۔ تو اس ڈیٹے کو آپ سائنٹیفک نام دیں، سائنٹیفک لینگویج میں ایکسپلین کریں، جو کہ تھوڑا سا مشکل کام ہے،
اس کی کیمیکل ایویڈنسز دینی پڑیں گی. اگرچہ ہمارے پاس PCR نیگیٹو ہو گیا پیشنٹ کا اور دوسری لیبس نیگیٹو ہو گئیں, لیکن ان کی سائنٹیفک بیسس کیا ہیں. اس پہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ہم نے DNA کا اسٹرکچر ڈھونڈتے ڈھونڈتے 2000 سال لیے ہیں, جبکہ DNA اس سے پہلے صدیوں سے موجود تھا. تو شفا تو قرآن کے ہر حرف میں ہے, وہ تو بینگ مسلم ہم جانتے ہی ہیں, لیکن ایز اے ڈاکٹر, ایز اے مسیحا جب آپ اسے آفر کر رہے ہیں اور کوئی بھی بتا رہا ہے اور ریزلٹس آ رہے ہیں, اس کو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دوائی کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی کاسٹ افیکٹونیس اس کی اتنی ہے, کوئی اس میں کاسٹ انوالو نہیں ہے, کوئی بھی کر رہے. تو ڈاکٹر صبا زرداش بخاری صاحب آپ کو لاسٹ اسپیکر اپنی پریزنٹیشن دیں گی, اپنے پیشنٹس کا ڈیٹا, اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ کو پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اور دعا کرا دے گی. یہ آخری پارٹ ہے. سب سے پہلے میرے بہت سارے سینئرز, بہت سارے جونیئرز اور سر فرید یہاں بیٹھے ہیں. سر فرید سے میرا جو تعارف تھا وہ لیڈی ولنگٹن ہاسپٹل کے حوالے سے تھا اور میڈم عائشہ شوکت کے حوالے سے تھا. ان کے یونٹ میں کچھ عرصے کے لیے میں نے کام کیا تھا, تب سے سر سے اب تک جو ہے وہ انٹروڈکشن قائم ہے. مین چیز جو میری اب تک کی اسپیشلٹی رہی ہے وہ ICU کرٹیکل کیئر رہی ہے. میڈیسن سے اسٹارٹ لیا اور اس کے بعد لاسٹ 18 ایئر سے میں کرٹیکل کیئر میں ہوں. کرٹیکل کیئر کا جو ڈاکٹر ہے وہ کبھی ہار نہیں مانتا. ہماری ڈومین وہاں سے شروع ہوتی ہے جب باقی ڈاکٹر ہمیں آ کے یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ناؤ پلیز ڈو سم تھنگ, یہ مریض کی آخری ٹرمینل سٹیج ہے, اس کے بعد کچھ کرو. پرسنل ایکسپیرینس سے میں یہاں سے سٹارٹ لیتی ہوں کہ میرے فادر کو یکدم مجھے گھر سے فون آتا ہے کہ ابو کو کچھ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا ہے کیا نہیں, کچھ نہیں. میں گھر بھاگتی بھاگتی پہنچتی ہوں. ہی واز انیبل ٹو اسپیک, ہی واز انیبل ٹو ٹیل اینی تھنگ. کوارڈیپریچیا میں وہ پڑے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے. وہاں پہ سب سے پہلی چیز جو تھی وہ بینگ اے ڈاکٹر مجھے یہی کہ اسٹروک تو ہو گیا ہے, لیکن یہ کیا ہے, آل آف اے سڈن ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک دم بیٹھے بیٹھے انہیں کچھ ہوا ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. کچھ نہیں تھا میرے پاس, یا ایک صرف یہ تھا مجھے کہ اس وقت میں اپنے ہاسپٹل میں ڈاکٹر جاوید کے ساتھ کام کر رہی تھی اور ان کو پیشنٹس کو سورہ رحمان بتاتے دیکھ رہی تھی, ان کو قصیدہ بردہ شریف کرواتے دیکھ رہی تھی. یہ دو چیزیں مجھے تھا کہ یہ اگر بتا رہے ہیں یا کچھ ہے. مجھے پہلی تھاٹ کچھ نہیں آئی. گاڑی میں بٹھاتے کے ساتھ جو پہلی ٹریٹمنٹ میں نے انہیں شروع کرائی تھی دیٹ واز قصیدہ بردہ شریف. ہمارا گھر ٹاؤن شپ سے اور اتفاق ہاسپٹل کا تقریباً 18 منٹ کا ڈسٹنس تھا, اور درمیان میں 15 منٹ کا یہ قصیدہ بردہ شریف کا کلپ تھا جو میں نے بٹھا کے ان کو شروع کرایا تھا. وہ بندہ جو کوارڈریپلیجیا کے ساتھ میں گھر سے لے کے چلی تھی, اتفاق ہاسپٹل کے دروازے پہ میں نے انہیں ان کے پیروں پہ اتارا تھا. دس واز دا میریکل. بینگ اے ڈاکٹر, بینگ این انٹینسوسٹ, میری عقل میں نہیں آتا کہ یہ کون سا اسٹریپٹوکائنیز تھا, یہ کون سی ریڈیو تھراپی تھی, یہ کون سا میریکل ہو گیا ایک دم کہ 18 منٹ کے ڈسٹنس میں میرا باپ دروازہ کھول کے باہر اتر رہا ہے. CT اسکین ہوتا ہے, بابری صاحب آج بھی وہاں پہ موجود ہیں اتفاق ہاسپٹل میں, اور انہوں نے CT اسکین دیکھتے ہی کہا تھا کہ سوری صبا, مطلب آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ اسپیشل ٹو ٹیل یو, مطلب تم ڈاکٹر ہو, کنسلٹنٹ ہو, انٹینسوسٹ ہو, تمہیں پتہ ہی ہے کہ کیا پروگنوسس ہو سکتا ہے. بائی لیٹرل انفارکٹس تھے اور انفارکٹس کے ساتھ بائی لیٹرل بلیڈس تھیں جو کہ برین سٹیم کے ایریے کو انوالو کر رہی تھیں. تو اس وقت کسی نے جو تھا وہ سب نے مجھے صرف کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور سب نے یہی کہا تھا کہ صبا جسٹ ویٹ, ٹھیک ہے, وی آل نو دا پروگنوسس, ٹھیک ہے کرٹیکل کیئر ہے, سب کچھ ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو, تم اپنے ابو کو وینٹیلیٹ مت کرنا, تم نہ کرنا یار, ٹرمینل ڈیسیژنز ہوتے ہیں, سارا کچھ ہوتے ہیں, تو مت کچھ کرنا. میں کچھ نہیں, میرے پاس صرف کچھ تھا ہی نہیں کرنے کے لیے. میں جو دوسروں کے ماں باپ کا علاج کرتی آتی تھی کہ جی سارا کچھ ہے, وینٹیلیٹر ہماری ڈومین ہے, پیس میکر ہم ڈال لیتے ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس سے ہم سارا دن کھیلتے ہیں, اور میں وہاں ریسٹ لیس اور آرام سے کھڑی ہوئی تھی کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اپنے باپ کے لیے کرنے کے لیے. تو وہی ایک چیز تھی کہ مجھے صرف ایک چیز نے حوصلہ دیا تھا کہ جس نے میرے باپ کو 18 منٹ میں پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے نا, آگے بھی وہی رحمان سنبھالے گا. وہاں سے اس ICU میں قصیدہ بردہ شریف واز دا فرسٹ ڈوز وچ واز ریٹن آن دا ٹریٹمنٹ ٹکٹ کہ سورہ قصیدہ بردہ شریف قاری خوشی محمد کی آواز میں صبح دوپہر شام 717 یہ 3 ٹائمز تم میرے باپ کو دے دو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, جو تم لوگ کی ٹریٹمنٹ ہے کرنی ہے کرو, نہیں کرتے نہ کرو. 48 آورس کے بعد
ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب یہ کولیپس کریں گے, یہ کہے گی وینٹیلیٹر پہ ڈالو, یہ کہے گی CPR کرو. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. 48 آورس تک وہ کھا بھی رہے ہیں, وہ چل بھی رہے ہیں, ان کا BP بھی کنٹرول ہے, ان کا کوئی فوکل ڈیفیسٹ بھی نہیں آ رہا. میرے کنسلٹنٹ نے مجھے یہ کہا کہ صبا آئی تھنک تم ان کا MRI کراؤ. ان دنوں اتفاق میں MRI نہیں تھا. ہم انہیں لے کے دوسرے ہاسپٹل گئے, MRI کرایا, CT ان کے سامنے رکھا, اور ریڈیولوجسٹ نے میرے سامنے کرتے ہوئے کہا آر یو اے ڈاکٹر؟ یہ کس کا CT اٹھا لائی ہو, تمہارے باپ کا CT کہاں ہے؟ میں نے کہا سر یہ میرے ابو کا ہی CT ہے. انہوں نے کہا کہ ودن 48 آورس آئی کانٹ ایکسپیکٹ کہ یہ بلیڈ کہاں گیا, یہ انفارکٹ کہاں گیا ہے. وہ پیشنٹ جس کی 10 منٹس کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا تھا, ہی سروائیوڈ اوور 15 ایئرس. ایک ICU کے ڈاکٹر کے لیے یہ ماننا بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان ساری چیزیں میری ڈاکٹری میرے علم کے بعد بھی کچھ ہے, لیکن وہاں پہ میری ڈاکٹری میرے پیروں کے نیچے تھی, اور کوئی چیز ہر چیز سے مجھے فارغ کر کے اس کے بعد یہاں لایا گیا تھا کہ اب دیکھو یہ کیا ہے. لیکن بینگ اے ڈاکٹر اور ڈاکٹر کمیونٹی, یہ امانت تھی جو آج میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ یہ ڈیٹا اگر آپ سائنس سے ہی ماننا چاہتے ہیں, اگر آپ اسی طرح ہی مانتے ہیں کہ گورا رحمۃ اللہ علیہ ہی آپ کو بتائے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں, تو یہ ڈیٹا آج میں آپ کو دے رہی ہوں کہ جسٹ تھنک, دیکھو, کرو. ہاتھ کنگن کو RC کیا ہے؟ ایک 20 منٹ کا کام کرنے سے اگر آپ کی زندگی میں چینج آتا ہے تو جسٹ گو اہیڈ اینڈ ڈو اٹ. وہ اتنے ٹرائل جو فارما کمپنیوں کے تعاون سے ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ڈرگ کی ایفیکیسی ہے, کتنی اس کی ہے, اور کتنا کمرشل پرپز اس کے پیچھے ہے. اس کے باوجود اگر ہم لکھتے ہیں تو یہ آج وہ زبان کی زکوٰۃ ہے جو قلم نے بھی دینی ہے, جو نگاہ نے بھی دینی ہے, جو ہاتھ نے بھی دینی ہے. آج آپ کو میں یہ پریزنٹیشن صرف اس لیے دکھا رہی ہوں کہ یہ کوئی گواہی نہیں ہے, یہ نہ میں اللہ کو ثابت کرنے یہاں کھڑی ہوں کہ واقعی اللہ نے کچھ کرنا ہے, نہیں. وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے, میری کائنات بننے سے پہلے کر رہا ہے, اور وہ رحمان کرتا رہے گا. نہ یہ کوئی تبلیغ ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ, میری 2 فیلوشپس ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ڈاکٹری چھوڑیں. میں نے اپنی تعلیم حاصل کی, آپ بھی کریں, لیکن آگے سوچیں کہ یہ کیا ہے. میں اپنی پریزنٹیشن کا آغاز کرتی ہوں رحمان کے نام سے کہ رحمان کیا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اس میں رحمان ہی پہلے کیوں ہے؟ رحمان اور رحیم کا کیا ڈفرنس ہے کہ ہر جگہ پہ پہلے اس نے رحمان دیا ہے, بعد میں وہ اپنی رحیمی پر آیا ہے. یہ وہ والا اللہ ہے کہ جو میرے جیسے گناہ گار اور آپ جیسے حاجی کو ایک ساتھ لے کے چلتا ہے, جو یہاں پہ کریڈیبلٹی نہیں رکھتا کہ ابھی مجھے دھکا دے کے سائڈ میں کر دے کہ نہیں اس کا ہاتھ میں نے نہیں تھامنا, یہ وہ تو بہت گناہ گار ہے. یہ وہ رحمان ہے جس کے نام سے اس کام کا آغاز ہوا تھا. ڈاکٹر جاوید کے ساتھ میں نے سٹارٹ لیا تھا تقریباً 2000 میں, اور اس کے بعد سے آج تک تھاؤزنڈز آف پیشنٹ, تھاؤزنڈز آف ڈیٹاز ہیں جو کہ اب ہم پبلک کرنے لگے ہیں, اور اس کے بعد ریسرچ پیپرز آپ کے پاس آتے چلے جائیں گے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. الٹیمیٹ ریمیڈی. یہ الٹیمیٹ ریمیڈی ہی کیوں ہے, اس کو ہم الٹیمیٹ ریمیڈی کا نام کیوں دے رہے ہیں؟ ہیو یو ایور انڈرسٹینڈ کہ آج تک کرنٹ کا جو ہے وہ کوئی ایک جو ہے وہ فائنل ورژن کیوں نہیں آیا ہمارے پاس؟ ہر سال نومبر کے اینڈ میں, دسمبر کے شروع میں آپ کو کرنٹ 2020 2019 لینی پڑتی ہے. آپ کیوں لیتے ہیں؟ وہ کتاب ختم کیوں نہیں ہو جاتی؟ اگر ڈاکٹری میں ہمارا علم اتنا حتمی ہے تو وائی ہر سال 150-200 پیج کیوں ایڈ ہوتا ہے جس میں ہم پہلوں سے معذرت کرتے ہیں کہ اس ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس آ گئے, اگلوں کو بتاتے ہیں کہ اب یہ کر لو, اور اس سے اگلے ایڈیشن میں پھر اس پہ معذرت کرتے ہیں. نہیں, ہمیں اپنی ایک کتاب کے اوپر جو ہے جو آج سے 1400 سال پہلے آ چکی ہے, جس میں لا ریبہ فی ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ اس کا ورژن ہے, یہ وہاں سے آئی ہے. قرآن من جانب اللہ ہے, شفا من جانب اللہ ہے, اور ڈاکٹر ایک وسیلہ ہے. یو آر دا ہیلرز آف دا کمیونٹی. تو اگر آپ اس پیغام کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یو ول ایڈ آن یور ریزلٹ. جہاں آپ 4 دوائیاں لکھتے ہیں وہاں ایک 5ویں بھی صحیح. ہمارے پہلے ڈیٹے کا آغاز جو ہے ہم اس کے بعد کرتے ہیں کہ بھائی ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں. اگر ہم نے سب نے دوائیوں سے زندہ رہنا تھا, یہ سب کچھ کرنا تھا, تو میرے خیال میں ہمیں کسی دوائی کی ضرورت نہیں تھی. ہم سب کچھ ملٹی وائٹامنس کھاتے, ڈرگس لیتے, سارا کچھ کرتے تو ہم ٹھیک رہتے, ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں تھا. لیکن اس سارے ڈیٹے میں جو سارا کچھ چلا کہ ICU کو تو میں نے ڈیل کیا, لیکن اس کے ساتھ ایک چیز تھی کہ وائی یہ اتنا سک ہو کے کیوں آیا, میرے ایک پیشنٹ کا رزلٹ دوسرے سے ڈفرینٹ کیوں ہے. وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ ہم جب آگے چل کے چلتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
ہر بیماری کی جڑ ہے. یہاں سے شروع ہوتا ہے کام, سوچ سے. ہماری سوچ خراب ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ آگے چلیں تو یہاں سے آپ نے اپنا کام خراب کیا ہے. اس کے بعد ہم آگے سے آگے اپنی سوچ کی جو کھچڑی پکاتے ہیں وہ سارے افیکٹس کرتی ہے آپ کے کیمیکل ہارمون پہ. میں یہیں بیٹھے اگر آپ کو ایک بہت پیار سے کوئی آپ کو آئی لو یو کہتا ہے تو آپ ایک دم آنکھیں کھول کے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ واو یہ تو واقعی کچھ ہو گیا ہے, ایک میریکل ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر ایک بندہ آپ کو گالی دیتا ہے تو تب بھی تو کوئی چینجز آتی ہے, آپ کے دل میں آتی ہے کہ میں رکھ کے ایک تھپڑ دوں اس کو. یہ سارا کیمیکل چینج ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوپر بیٹھا ہے یہ ساری چیزیں چلا رہا ہے, ہمیں پلان کر رہا ہے, ہمارے ایک ایک سیل کو لے کے چل رہا ہے. اس نے آخر کوئی نہ کوئی سائنٹیفک ویو تو اس کا دیا ہوگا. تو نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے اور بے غرض پیار ہی اس کی شفا ہے. نیکسٹ پلیز, نیکسٹ. یہ اتفاق ہاسپٹل کا ڈیٹا ہے. یہ اتفاق ہاسپٹل کا پچھلے 2019 کا ڈیٹا ہے اور یہ ان پیشنٹس کا ڈیٹا ہے کہ جس میں 529 پیشنٹس تھے جن کو ہم نے یہ سورہ رحمان تھیراپی اپلائی کی. یہ کون سے مریض تھے؟ میں نے آئی سی یو میں کام کیا, سارا کچھ کیا, لیکن آئی سی یو میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے مریضوں کو اینڈ تک نہیں لے کے جاتے. آپ وہاں پہ ان کو DNR DNV کر دیتے ہیں, آپ کی ڈومینس ختم ہو جاتی ہیں. لاسٹ ہے COPD کا پیشنٹ ہو, آپ وینٹیلیٹ نہیں کرتے. لنگ فائبروسس کا پیشنٹ ہے, آپ وینٹیلیٹ نہیں کرتے. پیشنٹ کی اینڈ اسٹیج ڈیزیزز ایسی آ گئی ہیں, پروسٹیٹک کینسرز ہیں یا میٹاسٹیٹک کینسرز ہیں, میٹس آ ہی گئے ہیں, آپ وینٹیلیشن کے لیے فیملی کو آفر نہیں کرتے. وہ ایلمنٹس جن میں آپ CPR اناکسک ہو چکے ہیں ان میں کنسلٹنٹ آپ کو کہتا ہے یا نیورو فزیشین آپ کو کہتا ہے کہ جسٹ اسٹاپ دا ٹریٹمنٹ, اپنا پیشنٹ وینٹ سے اتاریں, جسٹ ویٹ اینڈ سی اور آگے چلیں. یہ وہ والے مریض ہیں جن کو ICU نے بھی جواب دے دیا تھا. ان مرے ہوئے مریضوں کو جن کے لیے آلریڈی ان کی فیملیز ڈیتھ کنسنٹ سائن کر چکی تھی کہ DNR DNV, ڈو ناٹ وینٹیلیٹ, ڈو ناٹ ریسسیٹیٹ. یہ ان 529 پیشنٹس کا ڈیٹا ہے کہ جس میں سے 506 پھر بھی بچ گئے. یہ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے جو آپ کے سامنے اس وقت چل رہی ہے. ایک مرتے ہوئے مریض میں سے اگر آپ مزید بچا لیتے ہیں تو یہ تو ایک بات ہے جو اپنی جگہ ہے, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنا ہے. ہم اگر اپنے مردہ دل زندہ کر لیتے ہیں تو ہمیں اس طرح مرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کہ 529 پیشنٹ سے 23 کی مورٹیلٹی تھی, 506 کا سروائیول تھا. اتنا امیزنگ ڈیٹا کسی HDU کا, پوسٹ DNR DNV کسی ہسپتال کا پاکستان کے نہیں ہے. دس از دا اونلی ڈیٹا. گندم کی گولی اسی ہاسپٹل سے ڈاکٹر صاحب نے سٹارٹ لیا تھا. یہاں پہ گندم کی گولی کے مریض آتے تھے اور یہی سوچتے ہوئے ہم تک جب سر پہنچے تھے تو ہم بھی یہی کہتے ہوتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے کہ نہیں اس نے نہیں مرنا, مطلب بچے گا ہی نہیں, مطلب کیا کریں گے اس کو. ہمارے سینئرز ہمیں ہاتھ پکڑ کے دوسری سائڈ پہ کر دیتے تھے کہ ڈونٹ ویسٹ دا ٹائم. وہ گیسٹرونٹرائٹس آیا اس کو ٹریٹ کرو, وہ ایستھما آیا اس کو ٹریٹ کرو, وہ پلمونری ایڈیما ہے اس کو ٹریٹ کرو. گندم کی گولی کے مریض پہ تو کوئی ہمیں ہاتھ ہی نہیں ڈالنے دیتا تھا کہ 24 گھنٹے کے اندر اس نے مر جانا ہے. لاہور میں سروے کنڈکٹ ہوا اینڈ انفارچونیٹلی ہماری 90% ڈاکٹر کمیونٹی کو یہی نہیں پتا تھا کہ گندم کی گولی کا سالٹ کیا ہے. ایلومینیم فاسفائڈ, KFOS, ایلوفاس, یہ وہ نام تھے جن کے ساتھ یہ اویلیبل تھی. سب سے سستا ترین پاکستان اور انڈیا میں 25% آف سوئسائڈل اٹیمپٹس جو ہیں وہ جسٹ بیکاز آف ویٹ پل ہے. 61% ان ایران کا 61% کی مورٹیلٹی ہے اور ان کی سوئسائڈل اٹیمپٹس ہیں جہاں وہ رائس پل کے نام سے جانی جاتی ہے. 1996 میں پہلا ڈیٹا پریزنٹ ہوا تھا پاکستان کا ویٹ پل کا, اور اس کے بعد سے اب تک کی جتنی اسٹڈیز آئی ہیں اس میں میکسیمم سروائیول جو دیا گیا تھا دیٹ واز 19 to 20%. ابھی کل کا جو آپ کا ڈان آیا ہے اور اس کا آرٹیکل آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤ مچ پیشنٹ سروائیو اینڈ انکریزنگ ٹینڈنسیز آف ویٹ پل پوائزننگ, اس میں انہوں نے دیا کہ 50 پیشنٹ کو سنوائی ہے جس میں سے صرف 15 بچے ہیں. یہ میں کل پرسوں ترسوں کی نہیں, یہ میں کل کی صرف بات کر رہی ہوں 2020 میں کھڑے ہو کے کہ آپ 50 میں سے صرف 15 پیشنٹ بچا پائے ہیں ود آل یور میکسیمم ایفرٹس. اور یہ میو ہسپتال کے ویسٹ میڈیکل وارڈ کی کنڈکٹڈ اسٹڈی ہے, ٹھیک ہے.
اس کے بعد اب اگر یہ والا رزلٹ آتا ہے جہاں میں یہ کہتی ہوں کہ سروسز ہسپتال کے میڈیکل آئی سی یو میں سورہ رحمان صبح دوپہر شام 3 ٹائم along with the treatment protocol ہم نے شروع کی, اور اس کے بعد 231 پیشنٹس ہیں جو ہمارے پاس آئے, 43 ایکسپائر ہوئے اینڈ 188 سروائیو. 81.3% سروائیول ریٹ ہے فار ویٹ پل. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, اس لیے کیونکہ وہ مریض جو مرنے کے لیے آ رہا ہے آپ اس کو بھی اگر بچا لیتے ہیں تو جس نے ایک اس شخص کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی ہے. تو یہ ڈیٹا کمپیریبل نہیں ہے. نائدر یو کے, نیپال, موراکو جہاں بھی اسٹڈیز کنڈکٹ ہوئی ہیں دیئر میکسیمم ڈیٹا از اباؤٹ 15, 19 and 31%. This is the maximum data which is presented to in the international journals. یہ ہے رائز ان ویٹ پل پوائزننگ اسٹڈی. یہ پرسوں کل کا ہے 24 جنوری کا ڈان. تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ اس میں کتنے کو آپ نے اگلی سلائڈ پلیز لے کے چلیے. 56-44 کی ریشو تھی, 28 میلز سے 22 فیمیلز تھیں اینڈ انفارچونیٹلی اونلی 15 پیپل سروائیو آؤٹ آف وچ 8 ڈسچارج ہو گئے, باقی چلے گئے. تو آج بھی اگر 2020 میں کھڑے ہو کے ہم پیشنٹ کو کچھ آفر نہیں کر سکتے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اسے ایک ہوپ دے سکتے ہیں, ہم اسے اس کے اللہ سے جوڑ سکتے ہیں. ہم ٹریٹمنٹ دے رہے تھے ان تمام پیشنٹس کو جن کا ڈیٹا ہوا ہے, اس میں 89% کو ہارٹ بلاکس ہوئے, ریدمیاز چلے, کارڈیو ورٹ ہوئے, سی پی آرز ہوئے. اونلی 11% پیشنٹس ایسے تھے کہ جن کے سی پی آر نہیں ہوئے یا وہ ایک تھوڑا سا اسموتھ کورس پہ گئے. لیکن 89% میں ابھی بھی یہاں پہ ایک پیشنٹ اس طرح کا بیٹھا ہے جس کو 150 ٹائمز کارڈیو ورٹ کیا گیا تھا, جو اپنے پیروں پہ چل کے اس کے بعد آئی سی یو سے گیا. ان کی ایکو کارڈیوگرافیز, ان کا مایوٹاکسک مایوکارڈائٹس, یہ تمام ڈیٹا ان کے ساتھ موجود ہے. لیکن اگر وہ اس کے بعد سروائیو کر رہا ہے تو یہ بگیسٹ ڈیٹا آف انٹرنیشنل اینڈ پاکستان ہے کہ آپ کا اتنا پیشنٹ سروائیو کر گیا. اتفاق ہاسپٹل کے ملٹیپل سیگمنٹس میں میں نے چونکہ وہاں بھی کام کیا 16 سال, تو وہاں کا آئی سی یو, سی سی یو, آپ کی آرتھوپیڈکس, پیڈس, وہاں ہر جگہ یہ چلتی ہے. اور اب وہاں پہ صرف ڈاکٹرز کو نہیں بلکہ جو کنسلٹنٹس اینڈ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کا یہ ٹریٹمنٹ ریسرچ پلان ہے کہ ہم اپنے پیشنٹس میں دیکھیں. اس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ علاج نہ کریں, نہ ہم نے سی سی یو بند کیا ہے, نہ ہم نے آئی سی یو بند کیا. ہم نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ڈیوریشن آف ٹریٹمنٹ کو کیا فرق پڑتا ہے. وہی پیشنٹ جو پہلے 8 دن بعد ہسپتال سے جاتا تھا, اگر وہ تیسرے دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کے ڈسچارج ہو جاتا ہے تو آپ کا کیا چاہ رہا ہے؟ ایک ہسپتال میں ایک رات گزارنا اور وینٹیلیٹر کی ایک سانس. اللہ نہ کرے کہ آپ کا کوئی پیشنٹ کبھی آئی سی یو میں آئے, لیکن آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جب سرکاری ہسپتال سے ریفیوز ہو جاتا ہے نا کہ وینٹ نہیں ہے اور آپ پرائیویٹ ہسپتال میں اٹھا کے لاتے ہیں, تو بلیو می کہ سگا بیٹا اور سگی بیٹی ہمارے پاس کھڑے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مشین کب اترے گی, یا تو ابا جی کا آخری ٹائم آ جائے اور یا پھر ہمارے پاس پیسے ختم ہو گئے. اس میزریبل کنڈیشن میں ایک آئی سی یو کا ڈاکٹر جس ٹراما سے گزر رہا ہوتا ہے کہ ایک بچتے ہوئے پیشنٹ کا آپ وینٹ نہیں اتار سکتے, آپ کیا کریں گے؟ آپ پرائیویٹ سیٹ اپ میں ہسپتال والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پیسے نہ لیں, یہ کچھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا ٹریٹمنٹ پلان شارٹ ہو جاتا ہے, آپ کا مریض کیور ہو جاتا ہے, تو آپ کو اس سے زیادہ کا اور کیا چاہیے. یہاں ڈفرینٹ ویڈیوز ہیں جو پیشنٹس کی ہیں, میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ ہے سی سی یو کے پیشنٹ جس میں مسلم اینڈ نان مسلم دونوں شامل ہیں, اور ان کے افیکٹو کیوریبل ریزلٹس ہیں جو ہم آپ کو ابھی دکھا رہے ہیں کہ آپ ان کو دیکھیے کہ یہ پیشنٹس ہیں جن کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے, جو سورہ رحمان سی سی یو میں سن رہے ہیں, اور یہ ان کی پہلی ٹریٹمنٹ ود دا انٹرنس ان سی سی یو حصہ ہے. پروفیسر عرفان مقصوم بخشی صاحب جو ہیں وہ میو ہاسپٹل کارڈیالوجی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں, اینڈ ہی از ڈوئنگ ناؤ ان اتفاق ہاسپٹل سی سی. پلیز پلے کیجیے. یہ ایڈمیشن پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کہ یہ آپ پیشنٹ وینٹیلیٹر کے اوپر ہے اور یہ ڈسچارج پہ. آپ یہ دیکھ لیجئے, ٹھیک ہے, چلائیں پلیز, پلے کیجئے. یہ سورہ رحمان ہے جو وہاں پہ لگتی ہے فار دا فرسٹ ٹریٹمنٹ, انڈوٹریکیل ٹیوب کے ساتھ ہے پیشنٹ.
पोस्ट कैबिज पेशेंट है, आप पेन का लेवल अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप फेस एक्सप्रेशन देख लें कि एक बंदा पेन में और एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज कितना डिफरेंस है दोनों। तो ये वो कार्डिक पेन पोस्ट कैबिज पेशेंट है। मकसद कहने का ये नहीं है कि हमने ट्रीटमेंट रोक देनी है, आप ट्रीटमेंट करें, बिल्कुल करें, लेकिन डॉक्टर कम्युनिटी का मेरा सिर्फ इतना वो है कि जहाँ ईमानदारी से आपके पास कुछ नहीं है ना करने के लिए, वहाँ आप मरीज़ को मायूसी मत दें। आपके पास कुछ नहीं है, आपने जवाब दे दिया, अल्लाह ने जवाब नहीं दिया। आप उसे कम से कम इतना बता दें कि भाई एक रहमान है, ये काम कर लो, मेरे से जवाब हो सकता है, अल्लाह कभी किसी को जवाब नहीं देता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। पेशेंट थी GBS की, ये 3 सितंबर 2019 का एडमिशन है। 5 मंथ प्रेगनेंसी के साथ थी जो हमारे पास आई थी। इसके हस्बैंड का भी क्लिप है, आप इसमें देखेंगे कि जिस वक्त ये हमारे पास आई थी ये उस वक्त GCS 4/15 पे थी। 1 वीक की हिस्ट्री थी इसकी असेंडिंग पैरालिसिस की। घर वालों ने घर में रखा, कहीं ट्रीटमेंट इसका नहीं हुआ। एक दिन पहले उठा के लोकल हॉस्पिटल में लेके गए, उन्होंने वर्किंग डायग्नोसिस बताया कि जी GBS है। उसके बाद पेशेंट को उन्होंने कह दिया कि जी आप उठा के लाहौर ले जाएं, क्योंकि हमारे पास तो वेंटिलेटर नहीं है। पेशेंट की रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गई है। जिस वक्त ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जस्ट फ्लिकर ऑफ मूवमेंट और इसके अलावा हमारे पास और इसका कुछ नहीं था। उसके बाद ये पेशेंट, हम कहते हैं ना कि जी सूरह रहमान थेरेपी में बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि आप सबको सुनाते हैं, कोई पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज़ किया, जो नहीं भी सुनना चाहते। मैंने इसीलिए एक पेशेंट का डाटा वो रखा है कि दिस वाज द पेशेंट जिसको हमने पहले दिन ये थेरेपी फैमिली को ऑफ़र की थी, एंड दे स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ के डॉक्टर साहब आप इलाज करें, आपके पास हम मशीनों के लिए उठा के लाए हैं, बेस्ट ICU में उठा के लाए हैं, तो आप अपना काम करें। उसके बाद ये क्या आप एक दुआ और ये वाली चीज़ों के चक्कर में हमें डाल रही हैं। तो ये है 3 सितंबर की बात। 3 सितंबर के बाद दिसंबर 2019 तक, अभी मैं आपको इसकी लैब सिखाती हूँ, ये पेशेंट ऊपर नहीं आई। पेशेंट की ट्रेकियोस्टमी हो गई, पेशेंट वेंटिलेटर पे रही, पेशेंट की प्रेगनेंसी की इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन आ गई, बच्चा ग्रो नहीं करना शुरू हुआ। उसके बाद पेशेंट को रिकरेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन और वेंटिलेटर एक्वायर्ड नमूनियाज होने लगे। आम नमूनिया नहीं था, इसको MDR एसिनेटोबैक्टर हुआ, इसको MDR क्लेब्शियला हुआ, इसको MDR सूडोमोनास हुआ, इसको VRE इकोलाई हुआ। यानी वो तमाम ड्रग्स हैं कि जो ड्रग रेजिस्टेंट तमाम जो डोमेन्स आती हैं आपकी, ये वो वाले बग्स से जो इसने कैच किए। साथ में इसका क्या बिहेवियर था, साथ में ये था कि एवरी टाइम पेशेंट वाज इन वेरी नेगेटिव मूड। पेशेंट किसी चीज़ से, हर चीज़ से ऑफेंड हो रही थी, आइदर ट्रीटमेंट, आइदर डॉक्टर, आइदर नर्सेज, स्वीपर, उसकी अपनी फैमिली। इतनी नफ़रत थी कि आपको खुद नहीं समझ आती थी कि आप इस पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं। ये पेशेंट आगे इसी तरह चलती चली गई। और उसके बाद ये इसकी CSF की रिपोर्ट है जिसमें 5 सेल्स थे, 59 प्रोटीन्स थी। इसके साथ इसको इन्होंने एनकेफेलाइटिस के लिए भी ट्रीट कर दिया, पेशेंट नहीं इम्प्रूव हुई। आगे चले, ये इसका पहला रेफरल था जिसके साथ ये हमारे पास आई थी। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसिनेटोबैक्टर है और सूडोमोनास है। आगे चलते हैं, क्लेब्शियला है और ये सिर्फ ओनली सेंसिटिव टू कोलेस्ट्रिन है।
اس پہ کولیسٹرین میکسیمم ڈوز پہ یوز ہوا، اس کے باوجود اس پہ رزلٹ نہیں تھے. ایک نمونیا ختم ہوتا تھا، آپ ڈیٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بڑا شارٹ ڈیوریشن ہے، جس میں سے سیکنڈ انفیکشن کیچ کیا. اس کے بعد ایکولائی آ گیا جو کہ یورین میں تھا، اور یو ٹی آئی اس کا ٹھیک ہی نہیں ہوتا تھا، فرینک پس تھی. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں کہ دسمبر تک آ کے جب اس نے آئی سی یو میں ریزلٹس دیکھے ہیں کہ میرے ساتھ سے میرے بعد کے آئے ہوئے پیشنٹس چلے گئے ہیں، دین شی واز ولنگ ٹو ڈو دعا. اس دن اس نے معاف کرنے پہ تیار ہوئی اور اس نے کہا کہ مجھے اپنے گھر والوں سے شدید نفرت ہے. وہاں سے اس نے معافی دی، وہاں سے آگے کام چلا، اور الحمدللہ ان دا لاسٹ ویک ہم نے اسے ڈی کینولیٹ کر کے اپنے پیروں پہ یہاں سے ڈسچارج کر دیا ہے. شی ڈیلیورڈ اے ہیلدی بیبی بوائے، بچہ بھی ٹھیک، ماں بھی ٹھیک. اور یہ 3 ستمبر سے اور لاسٹ ویک آف جنوری، ابھی جو ہمارا پچھلا ہفتہ گزرا ہے اس کے سیٹرڈے کو یہ گئی ہے، یعنی آج ابھی 7واں دن ہے اس کو گئے ہوئے. تو یہ ہمارے پاس ہے. ویڈیو پلیز پلے کر دیجیے. یہ تھے ڈیلیڈ رسپانس کیسز. لیکن یہاں پہ اللہ میاں نے اس کے ساتھ یہ نہیں شرط لگائی کہ تم نے پہلے کیوں نہیں مانا تھا، 3 ستمبر کو بھی تو کہا تھا، تب کیوں نہیں مانا تھا، اب نہیں دیتا شفا. نہیں، آپ جس وقت بھی اس کے آگے پیش ہو جاتے ہیں، شفا اس کے حکم کا نام ہے، آپ کے جڑنے کی دیر ہے، وہ آپ کو انکار نہیں کرتا، وہ وہیں سے آپ کو آگے لے کے چل جاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ کیجیے. آٹو امیون ڈیزیز. میرا خیال ہے لاہور میں اس وقت سب سے زیادہ چاندی جو ہے، سوری ٹو سے کہنا پڑے گا، روماٹولوجسٹ کی ہے. ٹھیک ہے، مریض نے ٹھیک بھی نہیں ہونا ہوتا، مریض کے سمٹمس بھی نہیں ٹھیک ہوتے، مریض آنا بھی نہیں چھوڑتا، اور آپ کے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں ہوتا. روماٹولوجی میں آٹو امیون ڈیزیز. آٹو امیون ڈیزیز کا مطلب کیا ہے، آتی کہاں سے ہے؟ ابھی ہمارے پاس نورین جنہوں نے یہاں پہ نعت رسول پاک کی تلاوت کی تھی، یہ جس وقت ہمارے پاس یہاں پر آئی تھی آئی سی یو میں، تو اس وقت ان کا بی پی تھا 230/130. رینل فیلئر تھا، ورک اپ ہوا اس کے ساتھ، اور انیشیل کمپلینس تھی رائٹ ایلیک فوسا پین، جس میں اپینڈیسائٹس کی نیچے سرجیکل ایمرجنسی سے ریفرل تھا کہ ان کی اپینڈیکٹمی پلان تھی. وہ تو بی پی کسی نے لے لیا تو اس نے کہا جی بی پی اتنا شوٹ کیا ہوا ہے. اس کے بعد یہ ہمارے پاس آئی سی یو میں شفٹ ہوئی. ہم آگے لے کے چلے، ہم نے اپنا مزید جو ورک اپ جتنا ایکسٹینسو ہم کرا سکتے تھے ہم نے کرایا. اے این اے پازیٹیو، ای این اے پازیٹیو، اس کے ساتھ اینٹی ڈی ایس ڈی این اے 4 پازیٹیو تھا ان کا. لوپس نیفرائٹس، لوپس سیریبرائٹس، اس کے ساتھ فل بلون جوائنٹ پینس، اور آرتھریلجیاز کے ساتھ آرتھرائٹس، پیریٹونائٹس. یہ تمام کمپلیکیشنز کے ساتھ نورین نے ہمارے پاس پریزنٹ کیا تھا. مین چیز جو تھی وہ صرف اتنی تھی کہ ہوئی کیوں ہے. ہمارے پاس ڈاکٹرز کے یہ ایک روٹ کاز تک پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہوا کیوں ہے. مین چیز جڑ میں پھر وہی تھی کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے. اور خوبصورتی یہ تھی کہ جیسے ہی انہوں نے سرنڈر کر کے سب کو معاف کر کے اپنے اندر سے سارا گند ختم کر کے اور اس کے بعد اس سے جڑی ہیں جا کے، آج کہاں گیا یہ، اس بات کو آج 7 سال ہو چکے ہیں. مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایل ای کا پیشنٹ جس میڈیکل کمیونٹی نے دیکھا ہوا ہے وہ آج کہہ سکتا ہے کہ یہ ایس ایل ای کا پیشنٹ ہے. فلی ریکورڈ وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ، کوئی میتھوٹریکسیٹ نہیں، کوئی ایچ سی کیو نہیں، کوئی ڈیلٹا کارٹل نہیں، کوئی ریٹوکسیمیب نہیں، کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود پیشنٹ الحمدللہ جب پریگنینسی ہوئی تو انہوں نے کہا ان کو لتاڑا جا کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فلیئر کر جاتی ہے، بچہ نہیں پیدا کرنا ہے. اور ان کی فائلیں انہی کے منہ پہ ماری جا کے کہ جاؤ انہی ڈاکٹرز کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں ٹھیک کیا تھا کہ آپ پریگنینسی کو لے کے چلیں. الحمدللہ پریگنینسی ان ایونٹ فل، 2 بچے ہیں آج ماشاءاللہ، اسکول گوئنگ ہیں. یہ ڈاکٹر نہیں کر رہے، یہ رحمان کر رہے ہیں. آپ ایس ایل ای کو کیا ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ ڈیٹا، یہ ساری چیزیں یہ یہاں ہیں.
اگلی سلائڈ پہ ہم چلتے ہیں. یہ سسٹمک اسکلیروسس کا حال ہے. ڈرمٹولوجی والے, میڈیسن والے, سرجری والے تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں. مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ سسٹمک اسکلیروسس جس نے کسی نے ایک دفعہ زندگی میں دیکھ لیا ہے, ٹائٹننگ آف اسکن آ چکی ہے, فائبروسس ہو چکا ہے, یہ نارمل دوبارہ اپنی جگہ پہ جاتا ہے؟ نیور. ہمارا کوئی میڈیکل ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہی نہیں ہے. ہم نے اس پہ ریسرچ کرنے کا سوچا ہی نہیں ہے کہ یہ اسکن کی چینجز, بیک نوز ہے, ٹائٹننگ آف ماؤتھ ہے, پیری آربیٹل پکرنگ ہو چکی ہوئی ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ہینڈ گرپ نہیں ہے, تو یہ ساری چیزیں واپس جائیں گی. ہم نے تو اس پہ ڈیٹا بھی پبلش کرنا کیا, اس پہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کی کہ یہ واپس جا سکتا ہے, اور یہ واپس گیا. یہ ہمارے کنسلٹنٹ اینستھیٹسٹ ہیں, ان کی بہن تھی جو ہمارے پاس وہاں پہ پریزنٹ کی تھی, اور انہوں نے اس کے بعد جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ دیٹ واز دا موسٹ پینفل پیریڈ فار می, کہ جب آپ سب لوگوں نے مجھے جواب دے دیا تھا اور اس کے بعد میں یہاں آئی اور میں نے اس تھیراپی کو آپٹ کیا, تو میرے پاس اس ہاربل ٹائم کی جو پکچرز تھیں ان میں میرا چہرہ اس حد تک بھیانک ہو چکا تھا کہ میں اسے خود دیکھنے کی روادار نہیں تھی. میں نے سب سے پہلے رحمانیت کے بعد وہ اپنی تصویریں ڈیلیٹ کی کہ نہیں, تو یہ ایک انفارچونیٹلی ان کے بھائی کے موبائل میں سیو رہ گئی تھی جہاں سے ہمیں ملی ہے. تو وہ مینٹل ٹارچر جو ایک مریض کو آپ جواب دے کے دیتے ہیں نا, اللہ کے واسطے ایک واسطہ ہی دینا ہوتا ہے کہ اس کو اگر آپ دے نہیں سکتے نا کچھ, اس کو مایوسی مت دیں, اپنی پرسکرپشن میں اس کو مایوسی مت دیں, اس کو اس کا اللہ دے دیں, آگے اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے. ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ لوگوں کو اس کی پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کرا دیتی ہیں. مریض تو انہوں نے اتنی ویڈیوز اکٹھی کی ہوئی ہیں کہ شام تک یہ بٹھائی رکھیں گی آپ کو, کیونکہ خود یہ جذباتی ہوئی ہیں اپنے والد صاحب کے بعد اور ذاتی تجربات کے بعد. لیکن بات تو آپ سب تک پہنچ بھی گئی ہے, اب یہ کرنا کیسے ہے اس کا ذاتی تجربہ آپ کو 5 منٹ میں کرا دیتی ہیں. آپ سب لوگ ان کے ساتھ مل کے سورہ رحمان سنیں گے, اور دعا جو چھوٹا سا 1 منٹ کا مراقبہ کہہ لیں, میڈیٹیشن کہہ لیں, 3 بار اللہ ہی کہنا ہے, وہ طریقہ کروا دیتی ہیں سب مل کے, جسے پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن آپ کہہ لیں. پھر آپ خود آگے کرا سکتے ہیں. اور ان کے بعد پرنسپل صاحب فرید حیات ظفر صاحب وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا, انہوں نے اظہار کیا ہے کہ میں بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس ساری پریزنٹیشن کے اوپر, اینڈ آئی ووڈ لو ٹو لسن ہم. لیکن ڈاکٹر صاحبہ سے میری ریکویسٹ ہے کہ باقی سارا ہم مان گئے ہیں کہ مریض ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن اب یہ بتا بھی دیں کیسے ہوتے ہیں, تو سب کو ایک ذاتی تجربہ کروا دیں. دعا کا طریقہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے, آج ہم سب مل کے کر لیتے ہیں, اور اس کی رحمانیت کو اسی کے آگے پیش ہو کے بلاتے ہیں کہ ہم جیسے گناہ گار بھی اسی کے بندے ہیں, اور ہم نے اس کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے. آنکھیں بند کر لیجئے, آنکھیں بند کر کے اپنا دھیان, اس کو موبائلز میں سننے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ سب چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ صرف موبائلوں سے دھیان ہٹا کے اس وقت آنکھیں بند کر کے صرف اپنے دل میں پیش ہو جائیں کہ آج میں ہوں اور اللہ ہے, اور اس طرح پیش ہوں کہ واقعی اگر اللہ میرے سامنے ہو اور مجھے اکیلے اس کے آگے پیش ہونا پڑ جائے تو میں نے کیسے پیش ہونا. 1 آدھ منٹ میں دھیان وہاں ہو جاتا ہے. اگر اندھیرا نظر آ رہا ہے تو اپنے دل سے سب کو معاف کر دیں. بچپن سے لے کے آج تک جس کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے, آپ کا دل دکھایا, آپ کی عزت, جان, مال, آبرو پہ ہاتھ ڈالا, آج اسے اللہ کی نادان مخلوق سمجھتے ہوئے اللہ کی خاطر معاف کر دیں. اور پھر اپنے وہ سارے گناہ جو پہ اللہ نے بڑے پردے ڈالے ہیں, گیٹ پہ ڈیٹ پہ جو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے, آج وہ تمام گناہ چھوٹے سے چھوٹا جس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کی ویڈیو نہ چل جائے, آج وہ سارے گناہ لے کے اس کے آگے چلے جائیں کہ اللہ میرے پاس تو یہی ہے, میں آ گیا. اس کے بعد اپنی تمام نیکیاں جو آپ نے اللہ کی خاطر کی ہیں, وہ تمام عبادتیں جو آپ نے ثواب کے لیے کی ہیں, آج اپنی نیکیاں اور ثواب لے کے وہ بھی سرکار کے آگے رکھ دیں, کیونکہ بعض گناہوں کی معافی کے ساتھ ساتھ تلافی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو آج وہ بھی ان کے حوالے کر دیں کہ اگر میری نیکیاں ثواب دے کے میری جان چھٹتی ہے تو آپ اپنی امت کے اس امتی کو دے کے مجھے معاف کروا دیں. اب بچے ہیں صرف گناہ, اپنے گناہوں کے ساتھ آج اس کے آگے پیش ہو جائیں کہ اللہ میری تو یہی کمائی ہے, اور بڑے پیار سے ڈوب کے دل میں, جتنے پیار سے ایک بچہ پھنسا ہوا اپنی ماں کو بلاتا ہے اتنے ہی پیار سے ڈوب کے دل میں 3 مرتبہ اللہ
اللہ اللہ کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. جب میں کہوں گی آنکھیں کھولنے کے لیے اس وقت کھولیے. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم
کھول دیجیے آنکھیں. یہ دعا کا طریقہ تھا، میں آپ کو سکھا رہی تھی. اس دعا کو پانی کے ساتھ کرتے ہیں. آدھا گلاس پانی ہاتھ میں لے لیجیے اور اسی طرح ہر دفعہ پانی پینے سے پہلے آنکھیں بند کر کے ڈوب کے دل میں 3 دفعہ اللہ کہہ کے دل سے سب کو معاف کر کے بند آنکھوں سے 3 گھونٹ میں پانی ختم کر لیجیے. کسی خاص طریقے، کسی خاص علاج کے لیے، کسی بیماری کے لیے قاری باسط مصری کی آواز میں سورہ رحمان بغیر ترجمے والی صبح دوپہر شام 7 دن آپ خود سن لیں اگر مریض ہیں، یا مریض کو سنوا دیں، اور اس کے بعد سورت بسننا آپ 7 دن بعد بند کر دیں گے. دعا پانی کے ساتھ، دعا یہ ہے جو ابھی آپ نے کی ہے، اسی کو پانی کے ساتھ آپ ہمیشہ کرتے رہیں گے، اور 7 دن کے بعد زبان کی زکوٰۃ دے دیجیے گا کہ اس کو کسی کو آگے بتانا. ایک چھوٹی سی دعا اور ہے جو ہم کرتے ہیں فالج کے مریضوں کے لیے، میں آپ کو وہ بھی ساتھ کرا دیتی ہوں کہ اللہ نہ کرے میرے پہ یہ وقت گزرے، میں نہیں چاہتی کہ کسی اور پہ گزرے. آنکھیں بند کر لیجیے، آنکھیں بند کر کے، اور آج سرکار کے آگے پیش ہوں. اللہ کے آگے پیش ہونا آسان ہے، سرکار کے آگے پیش ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا منہ لے کر جائیں گے، لیکن وہ رحمت للعالمین ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کو ہی سمیٹنے کے لیے. بہت پیار سے آج سرکار کے پاس پیش ہو جائیں کہ ہم گندے مندے آج آ گئے ہیں، اور بہت پیار سے اس کو سنیں صرف دل کے کانوں سے کہ آج آپ ہیں اور سرکار ہے، اور پیچھے کہیں سے یہ آواز آ رہی ہے. آنکھیں بند ہی رکھیں اور بہت پیار سے کہ آپ ہیں اور سرکار ہیں 5 مرتبہ دل ہی دل میں بہت پیار سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 دفعہ اپنے دل میں کہہ کے آنکھیں بند رکھیں. جو دعا مانگنی ہے مانگ لیں، جب میں کہوں گی آنکھیں کھولنے کے لیے تو کھول دیجیے گا. آنکھیں کھول دیجیے. میں ڈاکٹر جاوید سے درخواست کروں گی کہ سر آپ تشریف لے آئیے پلیز. اور سر کو آپ میں سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے تو ڈاکٹر صاحب
آپ کے ساتھ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. میرے پاس تو ڈیٹا ہی ڈیٹا ہے، اس کو ہم پھر دیکھتے رہیں گے، لیکن آپ کا اور رحمان کا جو تعلق ہے وہ آپ کے لیے تحفہ ہے. بہت شکریہ. علم القرآن خلق الإنسان علم